نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آئے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مشکور ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات نکال کر ہمارے پاس آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ پروگرام جو ہے آج بھی لائیو جو ہے ہماری باتیں ہمارے پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے ندیم سرویا صاحب حسب روایت۔ پہلے بھی یہ ہر پروگرام کو لائیو کرتے ہیں، ہماری باتیں ہمارا پروگرام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پروگرام کا جو ہے ہم جو روایت ہے ہماری ہم نے جو شروع کی ہے وہ نعت سے کریں گے۔ نعت سے اس لیے کہ آئے دن ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہیں۔ حالیہ جو ہے BJP انڈیا کے رہنماؤں کی طرف سے جو لائیو پروگرام میں کی، اس سے ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، بلکہ مذمت تو کیا ہم ان پہ لانتے بھی ڈالتے ہیں، مذمت سے کام نہیں چلے گا نا۔ تو اس لیے ہم نے ایک پروگرام یعنی کہ پروگرام کے حسب روایت ہم پروگرام کی جو شروعات جو کرتے ہیں وہ نعت سے کرتے ہیں۔ تو اس مرتبہ بھی میں غلام نبی مغل سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ غلام نبی مغل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے بادشاہ محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں ہے رب کی قسم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاهواء مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر کلہم۔ یہ تھے ہمارے غلام نبی مغل صاحب، دوست ہیں ہمارے، اینکر ہیں، صحافی ہیں۔ انہوں نے
عقیدت کے پھول نچھاور کیے پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اب پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آج کے ہمارے جو پہلے پروگرام جو ہمارے جو مستقل ممبر ہیں ہمارے شرکا ہیں پینل کے، منور حسین منور صاحب ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں نشیر و فروز کے AROA کے، اس کے علاوہ پریس کلب مہراپور کے صدر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے یہ جو آج کے دوسرے مہمان ہیں منور کے بعد علم دین علیم صاحب، صدائے مغل یہ جو مہراپور سے نکلتا ہے مغل برادری کا، یہ منور حسین منور اور ان کی کاوشوں سے نکل رہا ہے اور نامور صحافی ہیں۔ اس کے بعد PPP رہنما ہمارے پاس ذوالقرنان حیدر صاحب، ان تینوں سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو منور حسین منور سے میں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے ہمارا کہ جیت کے آنے کے بعد، اب تو کوئی بھی جیتے یعنی 26 جون کو پتہ چل جائے گا، تو ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نیوٹرل صحافی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو بھی جیت کے آئے وہ جو ہے آ کے شہر کے مسائل کون سے ہیں ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 70 سال سے ہمارے پاس ایسے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے۔ تو ان سے یہ پوچھنا یہ ہے کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو آنے والے نئے ہمارا جو چیئرمین ہوگا انہیں درپیش ہوں گے اور ان کو ترجیح بنیادوں پر کریں، ٹھیک ہے، وہ شہری بھی ہوں یا ایسے جو BD کے ان کے انڈر میں ہوں گے، کچھ مسائل ایسے ہیں جو ان کے انڈر میں نہیں مگر اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے وہ حل کرا سکتے ہیں، وہ وفاقی بھی ہیں صوبائی بھی ہیں۔ پہلے بھی یعنی کہ جو ہم تسلسل سے یہ بات پوچھتے رہے ہیں، تیسرا پروگرام ہے تو وہ کیونکہ مسائل اتنے ہیں ایک دو پروگرام میں تو نہیں وہ کور ہوں گے، تو آج ہم تیسرا پروگرام اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا منور حسین سے وہ جو ہے شہر کے مسائل جو آنے والے چیئرمین کو درپیش ہیں اور ان ترجیحی بنیادوں پر کریں ذاتی دلچسپی لے کر، وہ کون سے ہیں؟ السلام علیکم پینل کے شرکا اور خصوصاً شب شاکر بھائی اور دیکھنے والوں تمام دوستوں کا شکریہ کہ جو دوست روزانہ بنیادوں پر ہمارے پروگرامز کو لائک کر رہے ہیں۔ آج جو بھائی شاکر نے ذکر کیا کہ جو شہر کے مسائل ہیں ان پر ہم 2 دن سے گفتگو کر ہی رہے ہیں اور ان مسائل کو آج مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو 2 مسائل ہم نے پہلے بتائے، جس طرح ہم تجاوزات کا مسئلہ بتایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ہم نے اہم مسئلہ شہر کے پانی کا جو ذکر کیا تھا، کل بھی بات اس پر بات ہوئی، اسی کو مزید اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو جو ہمارے پاس پرانے دور میں چیئرمین صاحب نے ایک اسکیم چلوائی تھی جو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ہوئی تھی ہمارے پاس، یعنی جو واٹر سپلائی کی اسکیم تھی، وہ لگ بھگ میرے خیال میں 9 کروڑ یا 1.25 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا جس پر کام بھی ہوا۔ مجھے یاد اچھی طرح جب صحافی کو شہر بھر کے صحافی برادری کو میڈیا کانفرنس کے لیے بلایا گیا تھا وہاں پر اور اس پر بریفنگ دی گئی تھی، اس بریفنگ میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو ان کا نمائندہ جو اس ورک کو سارا دیکھ رہا تھا انہوں نے بریفنگ میں بتایا کہ شہر کی شاید ہی کوئی ایسی گلی ہوگی جہاں پر وہ اس کی لائن نہ بچھائی گئی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی جگہ پر ان کی لائنز یعنی کوئی 8 انچ کی تھی، کوئی 6 انچ کی تھی، کہیں پر 4 انچ کی لائن بچھائی جانی تھی، پر ہمیں بڑا افسوسناک ہے کہ وہ جب اس کو ورک کو پورا کیا گیا تو وہ میرے خیال میں کوئی 60% بھی علاقوں میں لائن بچھائی گئی، 40% علاقوں میں اس کو بچھایا ہی نہیں گیا۔ تو یہ بھی بڑا افسوسناک ہے کیونکہ واٹر سپلائی ایک لحاظ سے تو بہتر بھی تھا، اگر وہ جس طرح ورک کو پورا ہوتا اور ہر گلی میں اس کا لائنیں بچھ جاتی تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا اور لوگوں کو اچھا پانی میسر آتا، صاف پانی میسر آتا۔ پر افسوسناک یہ بھی صورتحال ہے کہ اس پر نہ ہی تو ضلعی گورنمنٹ نے دیکھا، نہ ہمارے ٹاؤن کمیٹی کے جو موجودہ جو سابقہ رہ چکے ہیں چیئرمینز انہوں نے اس طرف توجہ دی۔ ان کے جو تالابز بنے ہوئے ہیں، اب 3 تالاب ہیں، ابھی حال ہی میں ہم نے وزٹ بھی کیا تھا، اپنے چینل پر اس کی رپورٹ بھی چلائی تھی۔ 4 کے 4 تالابوں میں یعنی آپ دیکھیں گے گندگی بھری ہوئی ہے اور ہمارے سابق جو حزب اختلاف کے رہنما تھے انہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ احتجاج بھی کیا تھا کہ اس کو پراپر طریقے سے اس کا ورک ہونا چاہیے، اس کی صفائی ہونی چاہیے اور پانی پراپر ٹھیک ہو کے یعنی آخری مرحلے پہ جہاں جو لوگوں تک سپلائی ہونا ہے اس کے اندر باقاعدہ صاف ہونے کی پہنچنا چاہیے۔ تو جو نئے آنے والے چیئرمین ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں یا شہری اتحاد سے ہوں، یہ بھی ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا، اس پر وہ باقاعدہ طور پر ایک کام کریں اور ان تالابوں کی باقاعدہ طریقے سے ماہانہ بنیادوں پر یا ہفتے بار اس کی صفائی کروائیں اور جو علاقے اس لائنیں بچھنے سے رہ گئے ہیں اس کے لیے اپنے طور پر جس طرح بھی حال ہی میں ایک دوست نے اسٹیشن تک پائپ لائن اپنے خرچ پر بچھائی ہے، تو اسی طرح ٹاؤن کمیٹی بھی جن علاقوں میں اگر لائن نہیں بچھی ہوئی تو ٹاؤن کمیٹی ہر مہینے وائز یعنی ایک مہینے میں کسی ایک گلی کو لے لے اور دوسرے مہینے کسی دوسری گلی کو لے لے، یعنی مختلف وارڈز کو جہاں جہاں لائن نہیں بچھ سکی وہاں وہ بچھائی جا سکتی ہیں۔
تو اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں مہراپور کی صفائی ستھرائی کی، تو مہراپور میں لگ بھگ میرے خیال میں 650 سے زائد ملازمین بھرتی ہیں مہراپور ٹاؤن میں، جس میں سینیٹری کے بھی لگ بھگ 250 سے 350 ملازمین ہیں. پر وہ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر ملازمین آپ کو سیاسی بنگلوں پر ملیں گے. اگر وہ پراپر طریقے سے کام کریں تو شہر میں صفائی کا نظام بھی جو درہم برہم دکھائی دے رہا ہے وہ نہ ہو اور شہر صاف ستھرا رہے. آپ وزٹ کریں اسٹیشن روڈ پہ تو آئے دن ہی پانی کھڑا رہتا ہے، اور کئی بار اس کی سنا تھا سڑک منظور بھی ہوئی ہے پر وہ سڑک بنتی نہیں ہے. اس طرح آپ ٹھری روڈ پر چلے جائیں، شاہی بازار کے علاقوں میں چلے جائیں، نیو ٹاؤن میں چلے جائیں، اور گلیوں کے تو ہم ایسا کہہ لیں گلیوں کو تو کہنا ہی عجیب ہے، کیونکہ گلیوں میں تو پانی روز کا ہی معمول ہوتا ہے. سڑکوں پر کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی نکلتا ہے، پر وہ بھی کئی دن وہاں موجود رہتا ہے. تو اس کے لیے بھی جو باقاعدہ انتظامیہ ہیں اس کو سوچنا چاہیے. آنے والا چیئرمین کے لیے ایک ٹاسک ہے کہ وہ سیاسی بنگلوں سے انہیں ہٹا کر باقاعدہ ورک پر لگائے اور وہ اپنا کام کریں. اسی طریقے سے ہم بات کریں تو شہر میں بہت بڑی جو ہمارا ایک ایسے کہہ لیں کہ سہولت نہ ہونے کے برابر ہے کہ وہ ہمارے پاس کوئی تفریح کا مقام نہیں ہے. کہ کچھ ایسے کہہ سکتے پرائیویٹ قسم کی تو پارکس تو بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ مخصوص لوگ جا سکتے ہیں، یعنی عوامی طور پہ وہ پارکس نہیں ہیں. ایک ہمارے یاد پڑتا ہے کہ لگ بھگ کوئی 35 سے 40 لاکھ روپے کا ایک ٹینڈر ہوا تھا، جو یہاں پر ہمارے جو ویٹرنری ہاسپٹل ہے سرکاری ہاسپٹل کے ساتھ ہی، اس پر بھی ہم نے مہراپور ٹائمز کے تھرو ایک اسٹوری بھی کی تھی. وہ 35-40 لاکھ روپے کا کہ 4 دیواری ہماری بنی ہوئی ہے. وہ پارک کہلاتا ہے کہ مہراپور کا پارک منظور ہوا تھا، پر اس میں آپ دیکھیں گے بقیہ کچھ بھی بنا نہیں ہوا. تو اگر سیاسی طور پہ اس پر بھی کام کیا جاتا تو وہ پارک کو بھی بحال کیا جا سکتا ہے. اگر وہ نہیں آپ کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے پاس اکثر جو ہمارے چیئرمینس کے پاس یا موجودہ انتظامیہ جو بھی آتی ہے اس کے پاس ان سے جان چھڑانے کا ایک ہی سبب ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی بات دلیل ہوتی ہے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، یہ فلاں یعنی ایک شعبے نے دیا تھا، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پر یہ تو دیکھا جا سکتا ہے وہ ہے تو شہر کا ہی نا. مہراپور کیا ہے؟ مہراپور شہریوں کو فائدہ ہوگا، تو اس کے لیے آپ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ کو سوچنا چاہیے اس پارک کو یا بحالی کے لیے کچھ کردار ادا کر لیں. اگر اس سے ایسے نہیں کیا جا سکتا، کوئی سرکاری طور پہ ایک ایسا الگ سے پلاٹ دے دیا جائے مہراپور کے لیے، شہریوں کے لیے. جیسے ابھی حال ہی میں نیو ٹاؤن میں کئی سماجی ورکروں نے مل کے جنازہ گاہ کو باقاعدہ ایک پارک کا روپ دے دیا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ایسا پلاٹ دستیاب ہوگا تو ہمیں امکان ہے کہ شہر کے کئی نوجوان ہیں جو سماجی تنظیموں سے وابستہ ہیں، فلاحی کاموں میں سرگرداں رہتے ہیں، تو وہ لوگ آگے آئیں گے اور اس پر وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی، یعنی وہاں پر شجرکاری کر سکتے ہیں اور باقاعدہ ایک پارک کو ترتیب دیا جا سکتا ہے. تو آنے والے چیئرمین کے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس کے لیے کام کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو یعنی جو سہولیات ہیں، یعنی اس کے لیے بنیادی طور پہ جو یہ بھی ایک بنیادی سہولت ہے کہ بندے کو تفریح نہیں مل پاتی، تو اس کے لیے بھی کردار ادا کرنا چاہیے. اگر اس طرح میں ایک اور ہمارے شہر کا مین مسئلہ ہے، جو ٹاؤن کمیٹیز پہلے دیکھتے ہیں جو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں، ٹاؤن کمیٹی اس کے لیے پراپر ایک کام کرتی تھی. اکثر گلیوں میں وہاں پر سیورز نصب کیے جاتے تھے، یعنی ٹاؤن کمیٹی ان کو دیتی تھی، یعنی اپنے ان کے لائن مینز ہوتے تھے، وہاں اپنے جا کے سیورز لگاتے تھے اور ہمیں پراپر ہر گلی روشن محسوس ہوتی تھی اور ملتی تھی. اس کے بعد ایک سندھ گورنمنٹ پروجیکٹ لے کے لائی روشن پاکستان کے نام سے، جو سندھ کے اکثر شہروں میں اس کے سولر جو لائٹس لگائی گئی. مہراپور میں بھی تقریباً لگ بھگ میرا اندازہ ہے کوئی 100 کے یا 150 کے لگ بھگ سولر لائٹس نصب کی گئی. پر یہ ہماری جو گورنمنٹ موجودہ یہاں رہی، ان لوگوں نے اس پر باقاعدہ کوئی کام نہیں کیا. ان کا وہی دلیل جو ہر بار وہ دیا کرتے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ نہیں ہے تو اس پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا صرف معاملہ چھوٹا سا ہے کہ صفائی ستھرائی نہیں ہوتی. اگر ان کی پراپر طریقے سے ہر ہفتے یا مہینے میں 2 بار یا 3 بار آپ کے جو لائن مینس تھے وہ لازمی بات ہے وہ فارغ بیٹھے ہوں گے، تو ان سے آپ اس چیز کا کام کیوں نہیں لیتے؟ ان سے آپ کام لے سکتے ہیں. اس کو آپ پراپر طریقے سے اگر صفائی کروائیں تو جو ہمارے علاقے ابھی ایسے کہہ لیں کہ جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ باقاعدہ روشن ہو سکتے ہیں. تو آنے والے چیئرمین کے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، وہ اس کے لیے اپنا آتے ہی سب سے پہلے یہ جو ہم اکثر چیزیں سامنے لاتے رہتے ہیں اس کو نوٹس میں رکھیں اور اس پر کام کریں. اس سے ہمارا نہیں پورے شہر کا فائدہ ہے، آپ کا اکیلے کا فائدہ نہیں ہے، اس سے پورے ہمارے جو علاقے میں آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا. مہربانی. یہ تھے ہمارے صحافی دوست منور حسین منور، جنہوں نے نئے آنے والے چیئرمین کو درپیش مسائل جو پیش آئیں گے جنہیں ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے ان پر روشنی ڈالی. تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں پینل کے شرکا میں علم دین علیم صاحب نوجوان صحافی ہیں. ان کے لیے بتاتا چلوں، یعنی کہ ہر دوست کا تعارف لازمی ہے. تو یہ صدائے مغل اخبار منور حسین منور اور انہوں نے مل کے کافی عرصہ دراز سے نکال رہے ہیں. اس کے بعد مغل برادری کے بھی رہنما ہیں
ایک جو ان کے جو کریڈٹ جائے گا کہ انہوں نے آل پاکستان کنونشن جو کچھ دن یا کچھ ماہ پہلے یا کچھ عرصہ پہلے کچھ ماہ ہی ہوئے ایک پروگرام کیا، وہ اتنا شاندار تھا کہ پاکستان لیول کا جو شرکا آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا ایسا پروگرام ہم نے نہیں دیکھا، یعنی پورے پاکستان سے جو ہے برادری کے لوگوں، گلگت چترال، آزاد کشمیر، کوئٹہ، ہزارہ، یعنی کیا بتائیں، یہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ تو ان دوستوں نے جو ہے اس نے یہ جو پورا سہرا کریڈٹ جو ہے انہیں سے سر جائے گا۔ ہوا یہ کہ وہ فنڈ جو کیا یعنی کم پڑ گیا، وہ پروگرام اتنا بڑا تھا تو وہ انہیں اپنی ذاتی جیب سے یعنی کہ لاکھوں روپے تک جو ہے وہ انہوں نے ذاتی طور پر خرچ کیے۔ اس دور میں بڑی بات ہے، وہ اس کے یعنی قرض ہو گیا اس کے اوپر، اب تک اتار رہے ہیں وہ، یعنی جو دوستوں نے بتایا، انہوں نے تو نہیں بتایا مجھے، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اس کے بعد جو یہ ہمارے صحافی ہیں، چینل بھی ہیں ان کے پاس، اخبار بھی ہیں، اور یہ جو BD الیکشن اور اس کو کور کر رہے ہیں اپنے چینلوں کے لیے، اخباروں کے لیے، تو اس لیے بھی ان سے پوچھیں گے۔ دوسرا یہ کہ اپنے وارڈ، ان کا وارڈ زیادہ، وارڈ نمبر 3 سے یہ MQM کی طرف سے نامزد یا ان کی ٹکٹ پر پتنگ کے نشان پر الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، تو یہ جو ہے یہ بھی پوچھنا ہے ان سے کہ جو آپ کے جو MQM کے شہر میں کھڑے ہوئے تھے کتنے تھے، یہ جو ہر کتنے وارڈ میں آپ کے امیدوار کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے جو اتحاد ہوا ہے شہری اتحاد سے، آیا کہ وہ جو ہے ان کے ہاتھ پر بیٹھ گئے ہیں یا ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں، وہ کتنے ہوئے ہیں؟ تمام کے تمام ہوئے ہیں، آیا کہ کچھ کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کھڑے ہیں وہ کون سے وارڈ میں ہیں؟ پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کے بیٹھنے سے شہری اتحاد کے حق میں کہ ان کی پوزیشن پہلے کیسے تھی اب کیسے ہے۔ اچھا، تو تیسرا ان سے یہ سوال کریں گے کہ جو یعنی کہ پورے احاطہ کریں گے، یعنی کہ جو 15 وارڈوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، کیونکہ اپنے چینل کے لیے ان کی گہری نظر ہے، اس کو کور کر رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں یعنی کہ ایز اے صحافی مبصر کی حیثیت سے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی نظر میں کس کی پوزیشن کہاں کیسی ہے۔ تو علم دین علیم سے گزارش کریں گے کہ وہ تفصیل سے جو ہے، پہلی بات تو MQM کے جو نمائندے کھڑے ہیں شہری اتحاد سے، یعنی کہ جو اتحاد ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ ان وارڈ میں کھڑے ہیں، کہ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب کون سے وارڈ میں آپ کے نمائندے کھڑے ہیں، تاکہ وہ آپ کو جو ہے ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں شاکر نیوز نیٹ ورک مہراپور کے دوستوں، اسپیشلی شبیر شاکر بھائی، غلام نبی مغل بھائی، ندیم سرویا بھائی، ان تمام دوستوں کا، ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ اور شاکر بھائی نے جیسا سوال کیا کہ جو بلدیاتی الیکشن حوالے سے جو سیاسی صورتحال ہے مہراپور کی، اس کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کر سکوں، تو بالکل 2 دن پہلے جو مہراپور کی جو سیاسی صورتحال تھی BD الیکشن حوالے سے، وہ چینج ہو گئی۔ جو 2 دن پہلے کی جو صورتحال تھی وہ کچھ اور تھی، اور کل سے صورتحال جو اس کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ MQM پاکستان کا جو اتحاد شہری اتحاد سے اتحاد ہو گیا ہے، اس صورت کے اندر جو کچھ وارڈوں کے اندر شہری اتحاد کے امیدوار کمزور تھے اور جہاں ان کو تقویت ملی ہے، تو MQM پاکستان کی طرف سے 7 وارڈوں میں امیدوار کھڑے کیے گئے تھے، جن میں سے صرف ایک وارڈ پر جو 5 نمبر وارڈ ہے، 5 نمبر وارڈ جو ہے، وارڈ نمبر 5 نیو ٹاؤن، جن کے کینڈیڈیٹ رانا غلام شبیر صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ باقی 6 جو امیدوار تھے مختلف وارڈوں سے، وہ دستبردار ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو شہری جو بلدیاتی الیکشن حوالے سے صورتحال ہے، وہ شہری اتحاد کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان میں کافی حد تک جو ہے وہ مضبوط ہوئے ہیں، اور میں یہ کہہ لیں کہ جو مقابلہ 7-8 وارڈوں میں جو ہم دیکھ رہے تھے، متوقع تھا مقابلہ، وہ مقابلہ اب 3 وارڈوں میں جو ہے دیکھنے کو ملے گا، اور باقی جو وارڈز ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ ون ہو چکی، ٹھیک ہے، وہ اس کا تجزیہ وہ بھی کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وارڈ نمبر 1 جو ہے وہ شمن خاص قلی ہیں، وہاں سے امیدوار PPP کے، اور میر غلام نبی ٹالپور صاحب ہیں،
اپنا شہری اتحاد سے، اور وہاں پر MQM کے نمائندے بھی تھے، امیدوار بھی تھے انور ملک صاحب، کیونکہ اب انور ملک جو ہے وہ ملک برادری کا، مغل برادری کا اور دیگر برادریوں کا ووٹ بینک بھی تھا، تو وہ جو ووٹ ہے جو اب جو ہے وہ میر غلام نبی ٹالپور کے حق میں جائے گا، تو اس سے جو ہے وہ پوزیشن جو ہے بہتر ہو جائے گی میر غلام نبی ٹالپور صاحب کی۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں وارڈ نمبر 2، جہاں پر حاجی جاوید میمن صاحب PPP کے امیدوار ہیں، اور ان کے مقابلے میں خوشی محمد ملک صاحب وہ مقابلے میں ہیں، اور ان کے جو MQM کے وہاں سے جو امیدوار تھے وہ غلام قادر ملک صاحب تھے۔ غلام قادر ملک جو کہ اب دستبردار ہو چکے ہیں خوشی محمد ملک کے حق میں، تو اور وہاں کا ایک اور وہاں پر کہ نیو ٹاؤن کا علاقہ اور پرانی 11 وارڈ، تو ان کو دونوں کو ملا کر پرانی 13 کو اور 11 کو ملا کر وارڈ نمبر 2 جو تشکیل دی گئی ہے، حلقہ بندی نئی جو ہوئی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ نیو ٹاؤن کے 1200 ووٹ اور جو پرانی 11 جو وارڈ ہے اس کے 1400 ووٹ۔ یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ بہت سخت مقابلہ ہوگا، ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے کسی بھی ایک امیدوار کی کہ وہ جو ہے آسانی سے ون کر لے گا، ایسی پوزیشن نہیں ہے، یہاں پر ٹف ٹائم ہوگا دونوں کے لیے، تو یہاں مقابلہ ہوگا۔ اور اسی طرح وارڈ نمبر 3 کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو پرانی وارڈ نمبر 13 کا علاقہ ہے اور کچھ جو 16 کا علاقہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے جو شہری اتحاد کے امیدوار ہیں عابد آرائیں، اور ان کے ساتھ جو ہے PP کی طرف سے جو وہاں پر چودھری طارق جٹ صاحب ہیں، اور تیسرے جو کینڈیڈیٹ تھے مجھے ٹکٹ ملا ہوا تھا MQM پاکستان کی طرف سے، تو ہم دستبردار ہوئے ہیں ان کے حق میں، عابد آرائیں کے حق میں، تو اب وہاں پر کوئی مقابلہ رہ نہیں گیا، تو وہ جو ہے انشاءاللہ وہ اپنا عابد آرائیں وہاں سے جو ہے جیت ان کی ہوگی، وہاں پر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسی طرح وارڈ نمبر 4 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایوب کمبو ہے، وہاں پر PP کی طرف سے محمد ایوب کمبو ہیں، اور ان کے مقابلے میں شہری اتحاد سے محمد اصغر ملک صاحب ہیں، تو وہاں پر اگر ہم نیوٹرل ایک تجزیہ کریں تو اصغر ملک کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ محنت نہیں کریں گے تو وہاں سے جو ہے ایوب کمبو جو ہے وہ جیت سکتے ہیں، اگر ان کی طرف سے محنت زیادہ نہیں کی گئی، اس کو دیکھا نہیں گیا اس کو، تو وہاں پر وہ کمزور ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وارڈ نمبر 5 کی جو صورتحال ہے تو وہاں پر راجپوت ویلفیئر ایسوسی ایشن کی طرف سے حاجی امداد چانگ نے راجپوت ویلفیئر ایسوسیشن کا جو نمائندہ ہے عرفان راجپوت، ان کو ٹکٹ دیا ہے PP کا، اور ان کے مقابلے میں جو ہے رانا غلام شبیر ہیں MQM کے امیدوار ہیں، اور شہری اتحاد کا وہاں سے جو نمائندہ تھا وہ حفیظ مغل تھا، جو کہ رانا غلام شبیر کے حق میں دستبردار ہوا۔ اب وہاں پر کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہاں پر رانا غلام شبیر کی جو ورک ہے وہ مضبوط ہے، اور ان کی وہ جیت ہے وہاں پر جو دیکھنے میں آ رہی ہے۔ باقی تو وہ 26 تاریخ کو فیصلہ عوام کرے گی، لیکن یہ ہے میرا ذاتی تجزیہ ہے، ذاتی ایک رائے ہے، سوچ ہے، اس سے دوست متفق ہوں، دیکھنے والے متفق ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم وارڈ نمبر 6 کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جاوید آوان ہے، PP کا امیدوار ہیں یہ، اور ان کے مقابلے میں حاجی نذیر احمد کمبو صاحب، وہ ان کے مقابلے میں ہے شہری جو اتحاد کے امیدوار ہیں۔ تو یہاں پر جو حاجی نذیر کمبو کا ایک بڑا اثر رسوخ ہے شہر میں، اپنی برادری میں ان کا بڑا ایک ووٹ بینک ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ حاجی نذیر کمبو کسی بھی حوالے سے وہ ہار پائیں گے، بالکل نہیں ہو سکتا، ان کی پوزیشن بالکل اسٹرانگ ہے، وہاں سے بھی شہری اتحاد ون کر جائے گا۔ اسی طرح اس سے آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر وارڈ نمبر جو 7 ہے وہ ہے امیر شاہ، اور ایک شاہ صاحب ہیں، نشان ان کا بکری ہے، وہاں پر شہری اتحاد کا شاید کوئی کیا معاملہ ہوا، وہاں پر ان کا نمائندہ امیدوار کا جو نشان بکری ہے،
تو یہاں پر صورتحال کا مجھے ورک نہیں کیا میں نے اس کے اوپر، اس پر ہم کچھ نہیں کہیں گے کہ کیا پوزیشن کیا بیٹھتی ہے. تو یہ 26 تاریخ کو عوام جو ووٹ دے گی جس کو، تو وہاں کی پوزیشن ہماری سمجھ میں نہیں ہے. فی الحال ہم اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کر سکیں گے، اپنا تجزیہ نہیں دے سکیں گے. اب آتے ہیں وارڈ نمبر 8 پر. وارڈ نمبر 8 پر پی 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 کے جو امیدوار ہیں وہ ذوالقرنین حیدر صاحب ہیں، اور ان کے مقابلے میں ڈاکٹر ارشد مغل صاحب ہیں. یہاں پر بھی ڈاکٹر راشد صاحب ہیں، ڈاکٹر راشد مغل صاحب ہیں، شہری اتحاد کے وہ امیدوار ہیں. تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ جیسے کہ ہم نے پیچھے ایک وارڈ نمبر 4 پر کہا کہ اصغر ملک حوالے سے، تو یہاں پر بھی جو ہے شہری اتحاد کو اپنے جو امیدوار ہے اس کو اگر وہ ورک تیز کرتے ہیں، اگر وہ محنت کرتے ہیں تو وہ مقابلہ کر پائیں گے. یہاں پر پی پی کے جو امیدوار ہیں وہ قدرے ان سے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر راشد صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ان کے ساتھ فاروق خان لودھی صاحب ہیں، منور بیگ مغل صاحب ہیں، اور دیگر برادریاں ہیں جو کہ ووٹ ان کو کاسٹ کروا سکتی ہیں اور وہ جتوا سکتی ہیں. لیکن یہاں پر دونوں ہی دوستوں کو، دونوں ہی امیدواروں کو بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر ہم آگے وارڈ نمبر 9 پر جاتے ہیں، وارڈ نمبر 9 پر جو ہیں وہ یوسف کمبو صاحب ہیں پی 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 کے امیدوار، اور ان کے مقابلہ ہے کامران لودھی صاحب سے. کامران لودھی صاحب، اور کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ لودھی فیملی کا علاقہ ہے، اس کے اندر ویسے تو اس میں آرائیں کمیونٹی بھی ہے، کمبو کمیونٹی بھی ہے، اور یہاں پر کچھ ووٹ جو ہے ڈوناری برادری کا بھی ہے. لیکن یہاں پر بھی جو پوزیشن ہے وہ بہتر پوزیشن ہے کامران لودھی صاحب کی، کیونکہ یہ ان کا اپنا حلقہ ہے. ماضی میں وہ یہیں سے جیتتے رہے ہیں، لودھی صاحب کے جو بھی امیدواران ہیں اس پورے علاقے سے جیتتے رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی جو ہے کامران لودھی صاحب جو ہیں وہ ون کر جائیں گے. اور اسی طرح اگر ہم وارڈ نمبر 10 کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہاں پر کاشف ملک صاحب ہیں، وہ پی پی کے امیدوار ہیں، اور ان کے مقابلے میں حاجی منور بیگ مغل صاحب ہیں، جو کہ حاجی منور بیگ مغل صاحب جو ہیں وہ نامزد امیدوار ہیں چیئرمین کی شپ کے لیے ہیں وہ، اور ان کا اپنا آبائی گھر ہے، آبائی علاقہ ہے، اور وہ ان کے جو دادا، باپ دادا، تایا چاچا تمام کے تمام اس سیٹ سے جیتتے رہے ہیں، اور وہ چیئرمین شپ بھی انہیں حاصل کی ہیں کئی مرتبہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ کاشف ملک وہاں سے بہت زیادہ ووٹ لے پائے گا. یہاں پر ہم بھی اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مقابلہ ہے ہی نہیں، بہت آسانی سے منور بیگ مغل صاحب جو ہے وہ جیت جائیں گے. اور اسی طرح اگر ہم وارڈ نمبر 11 کا دیکھتے ہیں تو وہاں پر پی 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 کے جو امیدوار ہیں حاجی امداد چانگ صاحب، اور ان کا مقابلہ ہے یہاں پر فاروق احمد خان لودھی صاحب سے. اور یہاں پر ایم کیو ایم کے امیدوار بھی تھے کہ جن کا نام رحمت علی ملک صاحب تھا، وہ دستبردار ہوئے فاروق احمد خان لودھی یعنی کہ شہری اتحاد کے حق میں ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ. تو یہاں پر بھی میں وہی سیم جو منور بیگ مغل صاحب کے لیے کہا کہ یہ علاقہ بھی لودھی خاندان کا علاقہ ہے. لودھی خاندان جو ہے، لودھی کا جو فاروق احمد خان لودھی اور ان کے والد صاحب جو ہیں شوکت علی خان لودھی صاحب، یہاں سے کئی بارہا مرتبہ منتخب ہوئے اور وہ مہراپور کے چیئرمین رہے. تو یہاں پر بھی جو ہے امداد صاحب جو ہیں ایک ووٹ اٹھائیں گے، لیکن اچھا وہ رہے گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ لودھی صاحب جو ہے یہاں سے وہ جیت نہ پائیں، وہ بھی بآسانی جیت جائیں گے. اور دوسرا وارڈ نمبر 12 کا ذکر کرتے ہیں آگے، کہ یہاں پر بھی جو پی 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 کے جو امیدوار ہیں حاجی امداد چانگ ہیں، کیونکہ حاجی امداد چانگ صاحب جو ہیں وہ 2 سیٹوں سے ہیں، ایک وارڈ نمبر 10 سے آ رہے ہیں اور ایک وارڈ نمبر 11 سے. وارڈ نمبر 11 سے ان کا جو مقابلہ ہے وہ عبدالحفیظ کمبو سے ہے. اور یہاں پر جو ایم کیو ایم کی طرف سے امیدوار تھے
وہ تھے فقیر نور محمد ملک. تو یہاں پر تقریباً یہ 2500 ووٹ ہیں, 2500 ووٹ ہیں اس وارڈ کے تقریباً. تو یہاں پر مقابلہ جو ہے حفیظ کمبو, یہاں پر ایک اچھی کمبو برادری ہے. یہاں پر ان کے تقریباً ایک ہی گھرانے کے یہ دو خاندانوں کے ووٹ, 300 پلس ووٹ 2 خاندانوں کے ہیں. تو اس کے اندر بھی جو ہے اگر جو پوزیشن ہے, جیت کی پوزیشن, وہ تو حفیظ کمبو کی ہے, لیکن یہ ہے کہ آسانی نہیں ہوگی, لیکن بہرحال جیت حفیظ کمبو کی ہی یہاں پر ہوگی. تو اور اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں, وارڈ نمبر جو ہے وہ 13, وارڈ نمبر 13, یہاں پر جو ہے محمد فیصل میمن صاحب ہیں, پی 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 کے امیدوار ہیں محمد فیصل میمن, اور ان کا مقابلہ حفیظ الرحمان میمن سے ہے. اور یہاں پر بھی ووٹوں کی جو تعداد ہے تقریباً 2100 کے لگ بھگ ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے چونکہ محمد فیصل جو میمن ہیں, ان کی کوئی ذاتی تو ان کی جو شناخت ہے, تو وہ تو ابھی نوجوان ہیں, ان کی جو شناخت ہے وہ ایک حاجی جاوید میمن, حاجی نثار میمن, حاجی مختار میمن, ان کے گھر سے ہیں, ان کے خاندان سے ہیں, ان کے بھتیجے ہیں. تو یہاں پر جو ہے عبدالحفیظ میمن جو کہ شہید صحافی عزیز میمن کے بھائی ہیں, اور ان کا ایک یہاں پر اپنا ایک ووٹ بینک ہے. میمن برادری میں اثر رسوخ ہے, ایک ماشاءاللہ منجے ہوئے وہ سیاستدان رہے ہیں. اچھا, انہوں پہلے بھی وہ اسی ایک علاقہ جب ہوا کرتا تھا پچھلی دفعہ 2018 کے الیکشن کے اندر, 15 کے الیکشن کے اندر, تو تب بھی ٹف ٹائم دیا تھا, لیکن کامیاب تو نہیں ہوئے تھے وہ. پہلے مقابلہ تھا ان کا حاجی جاوید میمن سے, تو وہ جیت تو نہیں پائے تھے, لیکن اس مرتبہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں سے حفیظ میمن ون کریں گے. اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وارڈ نمبر 14 ہے. وارڈ نمبر 14 پر جو پی 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 کے جو امیدوار ہیں وہ علی ذر نورانی صاحب ہیں, اور ان کا جو مقابلہ ہے وہاں پر وہ ہے ایاد علی ملا صاحب سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مختلف برادریاں ہیں, اور یہاں پر بھی ایم کیو ایم کے امیدوار تھے عابد علی مغل. تو وہ چونکہ دستبردار ہوئے ہیں شہری اتحاد کے حق میں, تو یہاں پر ایک جو ووٹ ہے وہ 3800 ووٹ ہے, 3800 تقریباً یہاں پر جو ووٹ ہیں. اور یہاں پر جو ہے بہت ساری برادریاں ہیں, اتنی برادریاں کم وارڈز کے اندر اتنا ریشو ہے, لیکن یہاں پر مغل برادری ہے, ملک برادری ہے, غوری برادری ہے, نورانی برادری کا ووٹ ہے, کمبو برادری کا ووٹ ہے. تو یہاں پر جو ہے مقابلہ جو ہے ہوگا, لیکن جو یہاں پر جو پوزیشن جو ہے ایاد علی ملا کی ہے, ان کا ماشاءاللہ سے ایک اچھا کردار ہے, ایک ان کا ووٹ بینک ہے. اور پھر یہاں پر مغل ویلفیئر اتحاد کا جو نمائندہ تھا لیاقت علی مغل, اور پھر یہ عابد علی مغل جو ہے ایم کیو ایم کے امیدوار تھے. یہ 2 امیدوار یہاں سے دستبردار ہوئے ہیں, جو وہاں پر مغل کمیونٹی کا ایک اچھا ووٹ بینک ہے, اور دیگر کمیونٹیوں کا بھی ہے. تو وہ سارا کا سارا شہری اتحاد کو جاتا جائے گا. تو اس طرح ایاد علی ملا یہاں سے ون کر جائیں گے. اس سے آگے چلتے ہیں وارڈ نمبر 15. وارڈ نمبر 15 یہاں پر ہیں پی پی کے امیدوار ہیں یہاں پر نعیم احمد ودن پوٹو, جن کا مقابلہ ہے لیاقت علی کمبو سے. لیاقت علی کمبو بھی ان کو محنت کی ضرورت ہے, وہ اپنی محنت اچھی کریں گے تو وہ مقابلہ کر پائیں گے, اچھا مقابلہ کر پائیں گے. اور یہاں پر نعیم احمد ودن پوٹا ہے, ان کی بھی پوزیشن بہتر ہے, وہ ورک کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی مقابلہ ہے, تو جو بھی امیدوار زیادہ محنت کرے گا وہی ون کرے گا. اور اس کے بعد وارڈ نمبر 16, تو وہاں تو ہمارے دوست جو ہیں قاضی علی محمد صاحب جو ہیں پی پی کی ٹکٹ پر ہیں, وہ کامیاب بلا مقابلہ کامیاب ہیں, ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے ہم دوبارہ پھر اگر دہراتے ہیں کہ یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ پورے مہراپور میں تو 3 وارڈوں پر مقابلہ ہے. ٹھیک ہے, وارڈ نمبر 1 پر, وارڈ نمبر 2 پر, اور وارڈ نمبر 12 پر. یہاں پر مقابلے کی کنڈیشن ہے. اور باقی جو صورتحال ہم نے جو اپنا ذاتی جو تجزیہ پیش کیا ہے,
تو وہ صورتحال بیٹھے گی. تو یہی ہمارا تجزیہ تھا. باقی اس سے دوست اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. یہ تھے ہمارے دوست علم دین علیم صاحب جنہوں نے اپنا تبصرہ اور تجزیہ پیش کیا. دوستوں بتاتے چلیں جیسے انہوں نے بھی کہا کہ آپ کا متفق ہونا لازمی نہیں ہوتا. یہ ان کا ذاتی تبصرہ ہے، تجزیہ ہے، اور ان کا تعلق ان سے تھا، تو لہٰذا ان کا ایک اپنا تبصرہ ہے. پھر انہوں نے بھی خود کہا کہ لازمی نہیں آپ ہم سے متفق ہوں، اور ہوتا بھی نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، کسی کی کسی سے ہمدردی ہوتی ہے، اس کی اینک لگا کے بھی وہ تجزیہ کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اینکیں اتاریں، اگر ایسے ہوتا نہیں ہے. انسان جس طرف کا جھکاؤ ہوتا ہے اس کی طرف تجزیے ہو جاتے ہیں. انسان فطری عمل ہے یہ. تو یہ ان کا اپنا تجزیہ ہے جو انہوں نے بتایا کہ شہری اتحاد اکثریت سے یہاں جیت جائیں گے، یعنی کہ اگر مجموعی طور پہ بتایا جائے. اچھا، تو اب جو ہے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ الیکشن ہے، ہار جیت ہوتی ہے. اور یہاں جو ہے جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کو جس طرح یعنی کہ ایسے ماحول کر رہے ہیں کچھ دوست جیسے اسلام اور کفر کی جنگ ہو، اتنا یعنی کہ شدت اور عدم برداشت اور نفرت، جذباتی لگاؤ. تو دوستوں میں بتاتا چلوں یہ الیکشن ہے، اور الیکشن ہی سمجھیں ان کو. یہ اتنا سیریس نہ لیں کہ دو بھائیوں کے گھروں میں دیواریں نکلوا دیں آپ، اور ہو رہا ہے یہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ایک ہمارے شہر کی دیکھو، ہر ملک کی ایک اپنی روایتیں، کلچر ہوتے ہیں، اور ہر صوبے کی اپنی ثقافت، تہذیب، کلچر، روایتیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے مہراب پور کی ایک 70 سالہ ایک روایت ہے، وہ اس پہ غور کریں گے تو دوسرے شہروں سے مختلف ملے گی. یہاں ہمارے میں ایک ایسے سمجھ لیں مہراب پور کا ایک فیملی جو طرح کا یعنی کہ ایک کنبے کی طرح ایک یہاں ہمارے پاس ایک روایت چلتی آ رہی ہے. کتنے بھی اختلاف ہوں، ہم وہ جو اس کو روایت کا جو دامن ہے، عدم برداشت اور تحمل، رواداری، وہ نہیں چھوڑتے. ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی شامل ہوتے ہیں، ہم مرنے جینے میں بھی برداشت بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ سیاست کیا یعنی کہ جنگ و جدل کا ماحول کر دیا. یار آپ ڈیپلی جائیں تو دیکھیں تو یہ کیا اختلاف ہے بھئی. کل کا نائب ناظم جو آج ان کے پاس اگر چیئرمین ہو گیا کوئی بات، جیسے میں نے بتایا بھئی یہاں پی پی کا جو اگوان ہے، بڑا ہے، وہ سید ابرار شاہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب دیکھیں گے جو تالکہ بنا، تالکہ ناظم کون بنا تھا آپ کو پتا ہوگا، اس کا نائب ناظم کون تھا؟ باقی رہ گیا بھئی. اتنی آگے چلیں، یہ تو ایک کوئی مسئلہ نہیں بھئی. یہ کل وائس چیئرمین ان کا تھا، آج ادھر ہے، وہ کل کی گارنٹی کون دے گا؟ میں کہہ رہا ہوں کل جو ہے نائب ناظم جو تھے، کامران تھے ابرار شاہ کا، تو آج وہ الگ ہیں. کل جو چیئرمین وائس چیئرمین جاوید تھے، آج وہ الگ ہیں. تو اور کل آنے والا کل اس کی گارنٹی دیں گے کہ یہ یہیں رہیں گے؟ کیا پتہ، ہو نہیں سکتا کہ لودھی خاندان اور فاروق یہ جو ہے پی پی والے پھر ایسے نائب ناظم اور ناظم والا سٹائل ہو جائے گا. تو دوستو آپ اتنا نہ کریں، اتنا نہ کہ واپسی کے راستے جو آپ بند کرتے چلے جائیں. محاورہ ہے ہمارے میں کہ وہ جو گانٹھیں آپ ہاتھوں سے دیتے ہیں، وہ جو ہے ایک ٹائم آتا ہے منہ سے کھولنی پڑتی ہیں. واپسی کا راستہ رکھیں. اتنی نفرتیں سوشل میڈیا پہ دیکھ، پہلے ایسے نہیں تھا، ہمارے پاس برداشت تھی، خیال کرتے تھے ایک دوسرے کا. اب تو یہ ہے کہ مرنے والے پہ تلے ہوئے ہیں. اور وہ جو ہے وہ کل کا پتہ نہیں بھئی، آج کا لیڈر تمہارا رہے، پی پی اور نون لیگ کا پتہ تھا یہ اتحاد ہو جائے گا. اور یہ یہاں بھی روایتی حریف ہے، یہ پی پی تھوڑی ان کی روایتی حریف ہے. یہاں تو لودھی خاندان کا روایتی حریف مغل خاندان ہے، وہ آج بھائی بنے ہوئے ہیں. کل کیا گارنٹی ہے اس کی؟ پھر یہی آپ نے کرنا ہے بھئی. آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں ہمارے یعنی کہ کسی مخالف کو. ٹھیک ہے، جیسے مثلا وائس چیئرمین کل آپ کا تھا، وہ بڑا ہیرو تھا، کل ادھر چلا گیا، آج مخالف چلا گیا. اور کل پھر وہ پھر آج جو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ کردار میں خامیاں نظر آ رہی ہیں ان کو، تو وہ پھر آپ کو کل میں بھرنے پڑیں گے نا الیکشن میں، اگلے الیکشن میں اس کے لیے. تو مقصد کہنے کا واپسی کے راستے نہیں، لوگ ہنسیں گے. اتنا کریں کہ وہ جو کل آپ اس کی تعریف کریں برا نہ لگے. اچھا، باقی رہا انسان ہے، کردار میں جو آپ نقص نکالے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے. انسان کبھی بھی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ غلطیوں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو. وہ فرشتے تھوڑی ہیں بھئی. فرشتہ ہے
शैतान है और इंसान है। थोड़ा फ़र्क ये है कि फरिश्ता गलती नहीं कर सकता, गुनाह नहीं कर सकता, और शैतान नेकी नहीं कर सकता। और इंसान में खूबी है, गुनाह भी करेगा, नेकी भी करेगा। और हम जो है सारे दलदल में फंसे हुए हैं सारे, यानी कि थोड़े बहुत जहाँ तक हो सके, यानी कि आप गौर करेंगे सब में गलती के पुतले हैं, यानी सब में जो है वो आप देखेंगे तो नुक्स है। मैं मकसद मैं कैसे किसी को कहूँ भाई मैं तो पूरी गाय काली हूँ तो मैं कहूँ तेरी पूंछ काली, ऐसे नहीं। हम थोड़ा बर्दाश्त करें, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, ज़ाती फेल हैं, मगर आप मजमूई तौर पे अगर उनको देखेंगे, आप ज़ाती फेल के अलावा उनकी कुर्बानियाँ हैं। आप उन पे सिर्फ मुखालफत की वजह से आज उन पे तनकीद करें, उनकी किरदार कशी करें, घरों तक जाएँ, ये कोई ज़ेब नहीं देता। और मैं आपको अच्छा मैं गारंटी से कहूँ, मेरी बहुत गहरी नज़र है सहाफ़त पे, सियासत पे। ये जो दो उस तरफ के बड़े लगा ले पूरी, तो मैं पूरे यानी कि जो वार्ड में खड़े हैं उनके लोग, उनकी सबकी एक ही बता सकता हूँ, बड़े लगाए। उधर से फारूक अहमद खान लोधी और मुनव्वर हाजी मुनव्वर बैग हैं, उधर से लगा लें बड़े दो हाजी इमदाद चांग हैं और जावेद मेमन साहब। अजी हाजी इमदाद के तो आप शनाख्त यही है समाजी, सियासी कम में समाजी हवाले से बताना मैं मकसद चाह रहा हूँ कि आप इनकी किरदार कशी कर रहे हैं तो आप देखें, यानी कि उस वजह से वो दिल बर्दाश्त होकर वो समाजी काम करने ना जाए। इनकी वजह से कई चूल्हे के जल रहे हैं, कई बच्चियों के हाथ पीले किए इन्होंने। मैं गवाह हूँ उन चीज़ों का। मैं इसलिए जज्बाती थोड़ा हो रहा हूँ कि खुदारा ख्याल करें, ये ना हो भाई हमारे पास शाफत अली नाज आप दोस्त जानते हैं, कोई एक समाजी नाम है उनका, हुआ ये कि दोस्तों ने उस पर तनकीद की, करप्शन की, ये वो, ये यकीन कर उसका 30 साल समाजी खिदमात का सिले ये दिया, तो उस पर तनकीद की तो वो दिल बर्दाश्त होकर उसने रजिस्टर फेंक के मारा जो खून का अतिया देता था। वो कहा करता है मैंने 2-3 मन दे दिया, ये महरापुर की नीवें जो है बुनियादों में मेरा खून है 2.5-3 मन, यानी कि जो बीमारों को मैं देता रहा हूँ। उससे ये हुआ कि उसने जो रजिस्टर बनाया था, तरीकाकार उसका ये होता था कि आपको खून की जरूरत कौन सा, तो उस पर नंबर लिखे होते थे, ए वो पॉजिटिव, ये वो, तो फ़ौरन नंबर मिला के उसको कहता था कि भाई उससे मिल ले, और वो वक्त जाता है वो फ्रूट दे जाना उसको। तो हम तो ये करते थे कि 4 भाई हैं, आप नहीं देते थे, उसका खून लेते थे और पोलियो का जूस का 20 रुपया डब्बा पड़ा गया थे। तो ये दुख करता था। शायद मैंने अपने बेटे के हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मेरा बेटा काटूँ खून दे जाता था। तो बताने का मकसद ये है, ये वो नहीं मैं कर रहा उसका, वो कहने का मकसद है कि उस पर बेजा तनकीद की वजह से दिल बर्दाश्त होकर उसने काम ही छोड़ दिया था। बड़ी मिन्नत के बाद दोबारा वो इस फील्ड में है। तो इस तरीके से हाजी इमदाद तो आपके सामने है, जावेद मेमन साहब की बड़ी यानी कि समाजी हवाले से, यानी खुफिया तौर पे भी और ऐसे भी, जैसे फिल्टर प्लांट स्टेशन पे ये वो ठंडे पानी की सवील व्हील, इसके अलावा खुफिया तौर पे लॉकडाउन में यानी कि जो हुआ कोरोना के में पता नहीं कितने घरों में राशन दिए उन्होंने यार। और वो लोग तनकीद करे जो अपना बुखार भी उधार आना दे किसी को यार, इन लोगों पे ऐसे नहीं होता। इस तरीके से मुनव्वर बैग है। तो इसके लिए तो ये हुआ था, सियासत में लोग बनाते हैं, इसने सियासत में लुटा दिया था। एक टाइम आया तो यानी कि जो ऐसी तो बात नहीं है, मगर बहरहाल बनाने के बजाय इससे यानी कि माली तौर पे कमज़ोर हो गए थे, अब सेट हैं। इस तरह फारूक लोधी के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, लोगों को पता होगा कि एक एक्सीडेंट हुआ था, कुछ खानदान जो है टोल प्लाजा पे वो ज़ाती खर्च से वहाँ पंजाब में, हाँ जी, फैसलाबाद तक ये गए। इस तरह ये तो एक बड़े छोटे छोटे काम है, ऐसे बहुत से काम है। कोरोना में आदिल जुमान भट्टी ने तो 2 दिन बताया, मैं हैरान रह गया, अच्छा ये भी इन्होंने किया था। तो उसके अलावा जिस यानी कि फैमिली से आज में बैठे हैं, अपना जुल्फकर हैदर, इनकी फैमिली को नहीं जानता, करीम बशमला को, लतीफ़ मला को, यानी शहर के जो कभी भी बुरा वक्त आया, कोई मसला हुआ, कोई यानी कि इधर तक के कोई बेजा तंग कर रहा है, करीम बशमला वो अवामी लोग थे हमारी तरह पैदल चलने वाले लोग, तो कोई पुलिस वाला कह रहा है तो ये थोड़ी पूछते पीपी के है कि नहीं है, भाई क्यों मार रहा है इसको, सही ऐसे भाई तेरे को मारने का यानी मैं साथ होता, मैं देखता था, तो कुछ कहते हैं सही असा जो ना है, ये बस बाबा हमारे शहर का बच्चा है, इसको क्यों मार रहा है ये रेंजर वाला, ये पुलिस वाला क्यों मार रहा है इसको, या फलां जो है बंदा इसको क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो। तो उस वो रवायत हैं, उनके अमीन हैं, उनके बच्चे हैं, हम शेख मोहम्मदीन के बच्चों में से ही बच्चे हैं, हम फारूक लोधी के वाले शौकत खान वो सब का था अमीन, यानी कि हमारे में बर्दाश्त। अब मैं आपको बताऊं, आफ्ताब मौला, आकाश, मैं, यूसुफ चैकिंग कर रहे हैं। एनपीपी फारूक लोधी के वालिद साहब एनपीपी में चले गए, तो इलेक्शन थे पहला जिसमें 88 वाले ये हार गया था गुलाम तो अपने हल्के से, यहाँ से जफर शाह जीता था, तो कोट अद्दू जाके ये जो दोबारा गुलाम मुस्तफा खर उनके दोस्त थे, उन्होंने अपनी सीट दी थी, तो वहाँ से गुलाम मुस्तफा जीते थे। हम चैकिंग कर रहे थे, मुखालफ है लगती है, अभी तो कुछ भी नहीं, जितनी हमारी यानी कि पूरा एक जंगो जदल, मकसद ये नहीं रवायत, हम वो बदतमीज़ी नहीं करते थे, इखलाक का दामन नहीं छोड़ते थे, तो हम चैकिंग कर रहे हैं इनके खिलाफ और मुखालफ हैं। तो ये ट्रेन से उतरे हैं, नानू मेरे ख्याल में मुगल इनका ड्राइवर था,
حاجی نذیر کمو کے والد نور جو پلو بھی کہہ دیتے ہیں وہ بیٹھے تھے ساتھ میں. تو ہم اسٹیشن روڈ کی گلی میں چاکنگ کر رہے ہیں. یہ ٹرین سے اترے ہیں, ان کی نظر پڑی ہے کہ چاکنگ کر رہے ہیں. انہوں نے گاڑی روکی, اترے, تو یعنی کہ رات کا ٹائم تھا. تو دیکھے کون ہو, ہم نے ویسے ہی میں ہوں شاکر چاکنگ. اچھا والیوں کا چھوکرا کیا کر رہے ہو؟ میں کہ چاکنگ کر رہے ہیں. چلو بھاگو, چلو گھر, 2 بج رہے ہیں. ہم نے اسی ٹائم ڈبے اٹھائے اور بھاگ گئے, چلے گئے. حالانکہ مخالف تھا ہمارا. تو رستے میں جو دوسرا دوست تھا ہمارا وہ کہنے لگا یار اپنا ہم چاکنگ کر رہے تھے, اس کے کہنے پہ ہم کیوں گئے؟ میں نے بولا یار بات سن, اچھا اس کو پتہ ہے یہ مخالف چاکنگ کر رہے ہیں, میرے مخالف ہیں اور اکڑ بھی سکتے ہیں, آپ کا اولاد سامنے آ جاتی ہے, یہ تو مخالف پارٹی کے ہیں. تو میں نے بولا اس نے جو ہمیں کہا کو مان رکھ کے کہا نا, مان رکھا نا, اس کو مان ہوگا نا ہمارے پہ, اس کو پتہ تھا نہیں اکڑیں گے, اور جیسے میں کہوں وہ چلے جائیں گے, اور چلے گئے ہم. میں نے بولا میں نے اس کا مان رکھا ہے, چاکنگ کرنی آگے کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کا مان ٹوٹ جاتا. یہ میں تو اپنا بچہ سمجھ کے ان کو کہا تھا. اور یہ بات شوکت صاحب نے کئی جگہ دہرائی پارلیمنٹ میٹنگوں میں کہ ہمارے بچوں میں بھی حیا شرم ہے. وہ کہہ سکتے تھے, میرے آگے کر سکتے تھے کہ آپ کا کیا جائے. تو میں دوستوں کہہ رہا ہوں یہ وہی اس طرح کے الیکشن ہے. تو آپ وہ جو اخلاق کا ہماری روایت ہے اس کا دامن نہ چھوڑیں. مگر میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کفر اور اسلام کی جنگ کر لی. ارے اللہ کے بندے, آج کا ممبر آپ کا ہو نہ ہو, کل ادھر چلا جائے گا اور ان کا ادھر آ جائے گا. تو کل کس پوائنٹ پہ ورک کریں گے یار؟ ان کی کون سے پوائنٹ پہ ان کی تعریفیں بیان کریں گے؟ تو کہیں گے کل تو آپ جو الیکشن میں اس کو کہہ رہے تھے یہ وہ فلانا. ذاتی کردار پہ نہ جائیں. دیکھو ذاتی کردار بہت کم لوگ ہوں گے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دامن صاف ہے, لگے ہوئے ہیں تھوڑے. تو اب دیکھیں سماجی خدمات, ابھی حاجی نذیر کی بات کریں, میں ان کے محلے کا ہوں, باقاعدہ ایک خاندان, سماجی خاندان ہے. اچھا اس کے مقابلے میں ہم کیا کہیں, اس کی سائڈ میں ہوتے ہوئے ظفروان کو برا کہنے لگ جائیں. ظفروان کے بارے میں آپ نہیں جانتے, یعنی کہ اس کے خاندان کس کا لڑکا ہے؟ ملک غلام سلیمان کا. یعنی کہ اپنی آدھی آمدنی جو ہے سماجی کاموں میں دیتا ہے. یعنی کہ اس محلے کے لوگوں سے پتہ کر لیں. ابھی حاجی نذیر کی ضد میں اس خاندان کو برا کہنے لگ جائیں, یا اس خاندان کے یعنی کہ ہم کے ہوں, ظفروان کے یعنی کہ ہم ورکر ہوں یا حمایتی ہوں یا اس کی ورک کر رہے ہوں, اس کے جو ہے جا کے ورک کریں, اپنی ورک کریں کہ ہمیں ووٹ دو, ہم یہ کریں گے وہ کریں. مگر یہ تو نہیں ہو کہ ہم ظفروان کی حمایت میں حاجی نذیر کو برا کہنے لگے. کئی بچیوں کی شادیاں کرائی ہیں, میرا پڑوس ہے, میرے گھر کے ساتھ گھر ہے, لوگ بتاتے ہیں. کئی تو مسائل میں نے کہا کیوں ہمیں تو مالی طور پہ اتنی طاقت نہیں ہے, تو ہم کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب کو کہہ دیا یا فلانے کو کہہ دیا, وہ کام ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں. میرا کہنے کا مقصد خدا رہا چھوٹے سے مفاد کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے لیڈر کو یہ وہ یا تھوڑے سے الیکشن ہے چلے جائیں گے, ان لوگوں کو یعنی کہ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں جو سماجی ہیں, اور وہ آپ کی تنقید سے سماجی کاموں سے ہاتھ نہ اٹھا لیں. کئی گھروں کے چولہے بجھ جائیں گے, بچیاں بیٹھ جائیں گی, سفیدی اتر جائے گی بالوں میں. نہیں کر سکتے وہ اس مہنگائی میں, جس تیزی مہنگائی ہو رہی ہے. پہلے ہی برا حال تھا, ابھی تو اور برا حال ہو گیا. اس لیے جو ہے الیکشن کو الیکشن سمجھیں. تو اچھا, تو اب میں ہمارے آخری مہمان ہیں, اس کے بعد ہم پروگرام ختم کریں. میں نے تمید اس لیے باندھی کہ تھوڑا یار یہ مزہ نہیں آتا دیکھتے ہیں, تو ایسے دکھ ہوتا ہے کہ الیکشن ہے, الیکشن کو الیکشن سمجھیں. اب میں اس خاندان کی بتاؤں کہ یہ کریم بخش ملا اور ان کی شوکت چین ملا کی یعنی کتنی لگتی تھی, یعنی جو مخالفت تھی, اس کے باوجود اپنے بڑے سے پتہ کر لیں. ایسے تھا جو گھریلو ٹرمس ہیں ان کے اپنے اتنے وہ تھے لڑائی کے باوجود. تو میں جو ہے ابھی آخر میں ہمارے جو مہمان خاص بھی ہیں اور پی کے نامزد امیدوار ہیں ذوالقرنین ہیں, ان کا پس منظر تھوڑا بتاتا ہوں. یہ کریم بخش ملا جو پی کی یعنی کہ علامت تھی, یعنی کہ بتانا نہیں پڑتا تھا پی ہے, وہ سمجھ لو آپ پی تھے. ان کے بھائی لطیم ملا, یعنی ان کے یہ پوتے ہیں, لڑکے کے لڑکے ندیم ملا کے بیٹے ہیں. اچھا پورا خاندان ان کا, میں تھوڑا ان کے قریب رہا ہوں. ایم آر ڈی کی تاریخ 83 کی 86 کی میں نے اپنی نظروں سے دیکھی, ان کی قربانیاں دیکھی, ان کو سزائیں دیکھی, ان کی جیلوں میں جانا دیکھا, پھر واپسی آنا دیکھا. گھر میں فاقے ہوتے تھے, دونوں بھائی اندر, بچے چھوٹے ہوتے تھے, آفتاب ملا, زاہد ملا, علی امتیاز ملا, چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو بہت مشکل سے گھر چلتے. تو لکھ کے دینا, لکھ کے یعنی زیادہ دور تھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ لکھ دو کہ میرا کچھ نہ جائے, میں چھوڑ رہا ہوں, تو چلیے چھوڑ دے. نہیں لکھ کے دیتے تھے. اور ہم ہمارے جو بڑے یا دوست کہتے تھے چاچا لکھ کے دے دو, یعنی کہ لازمی تھوڑی قرآن و حدیث ہو رہی ہے, وہ باہر آ گئے پھر سیاست کریں گے. کہتے نہیں ایسے نہیں ہوگا. اڈیالہ تک گئے, راول پنڈی تک جیل تک, حیدرآباد جیل, کراچی جیل, یہ ساری جیلیں دیکھی. اس خاندان کا بچہ ہے آفتاب ملا, اب بھی آپ کے سامنے ہے, صوبائی رہنما ہے, بلکہ یہ ان کے جلسوں کی جان ہے. آپ دیکھیں گے جلسے, تو ابھی ہود خان جلوانی میں لاکھ کروڑ میں جلسہ دکھ رہا تھا, لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ تقریر کب کرے. یقین کرو
तकरीबन तो वो भी करते हैं, सारे हैं, मशहूरी साहब ने की, इमदाद चांग साहब ने की है वो, मगर वो जो जोश और जज्बा जो एक पूरा एक माहौल गरमा देते हैं, तो वो इनके चचा हैं। उसके बाद जाहिद मला कामरन है, इम्तियाज़ मला वो चचा हैं, यानी कि फ़िका शिया उलमा काउंसिल के ज़िली रहनुमा है। यानी ख़ानदान जो है पूरा एक मजहबी सियासी समाजी एक घर है, उनसे ये खड़े हैं। उनके मुकाबले में डॉक्टर राशिद है, वो भी ऐसे कह लें कि पीटीआई के टिकट पे तो लोग हैं मगर पीटीआई के नहीं हैं। इस तरह पीपी के टिकट पे तो हैं सारे, मगर वो ताजर हैं, कोई दुकानदार और पीपी के हैं भी नहीं, टिकट पे हैं। मगर इनके लिए ऐसे नहीं कह सकता कि पीपी के टिकट पे हैं, यानी कि पीपी को ही पीपी के टिकट है, ये देने वालों में से हैं। तो उधर भी इस तरह ही है कि पीटीआई के टिकट पे तो हैं दूसरे, मगर वो पीटीआई के नहीं हैं काफ़ी। मगर राशिद मुगल जो है वो पीटीआई के हैं, बुनियादी मेंबर है। इमरान खान उनके पास, हमजा और उनके पास गल्ला मंडी में आया, वो भी मैंने जलसा अटेंड किया था। तो यहाँ दोनों सियासी घराने हैं, ये सियासी लोग हैं। तो मुकाबला अपना यानी कि जो देखेंगे वो तो पता 26 को पड़ेगा, मगर हम इनसे जुल्फरन से अपनी यानी वार्ड की पोजीशन पूछेंगे। तो और दीगर वार्डों में भी जो है मुकम्मल अगर अहाता कर दें ये 1 से 6 तक, यानी मुफस्सल कर दें या मुख्तसर कर दें कि आपकी 16 वार्ड में पोजीशन कैसी है और आपके अपने वार्ड में कैसे हालात हैं। जुल्फरन हैदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां तमामु घणो थोराइतो आहियां शाकिर न्यूज़ नेटवर्क ऐं पंहिंजे चाचे कामरेड शबीर शाकिर जो, ऐं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ARY मुनर हुसैन मुनवर, ऐं एडिटर मिरापुर टाइम्स जेको आहे मशहूरु ऐं मारूफ़ अख़बार आहे असांजे हिन इलाइक़े में। ऐं ॾाढो सोशल मीडिया ते बि सभिनी खां मारूफ़ जिन जा फॉलोवर्स ऐं आहिनि, उन्हनि जी वॾियूं ख़िदमत आहिनि हिन शोबे में। मुनर भाई ऐं इल्मदीन अलीम साहब, गुलाम नबी मुग़ल साहब, सभिनी जो थोराइतो आहियां। ऐं ॾिसण वारनि खे अस्सलाम वालेकुम। जेके शहरी असांखे ॾिसनि पिया ऐं ॿुधनि पिया, सभिनी दोस्तनि तज़ियो ॿुधनि। इलेक्शन बलदियाती इलेक्शन 2022 हले पियो ॾाढो ज़ोर शोर सां मिरापुर में। मिरापुर जो अवाम सभिनी जमातुनि लाइ निकिरे पियो ऐं हर को पंहिंजी कोशिशूं वठे पियो। इन में मां पंहिंजो तारुफ़ कराईंदो हलां त वार्ड नंबर 8 ते मां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नामज़द उम्मीदवार आहियां ऐं मूंखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो निशान अलाट आहे तीर। ऐं मिरापुर में असांजो हिकु सियासी ख़ानदान रहियो आहे ऐं असां काफ़ी टाइम खां हिन इलेक्शन्स में हिसा वठंदा पिया अचूं ऐं मिरापुर जो अवाम असां ते एतमाद बि कंदो आयो आहे। असांजे घर मां जॾहिं बि केरु बीठो आहे हुननि असांखे मैंडेट ॾिनो आहे, कामयाबु करायो आहे। ऐं काफ़ी अरसे खां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असांजी फैमिली हिननि जेके असांजे मुखालिफ़ हींअर बि आहिनि, शुरू खां असां हिननि जे ख़िलाफ़ु बीहंदा पिया अचूं। ऐं मिरापुर जो अवाम जेको आहे उहो असांखे मौक़ो ॾींदो आयो आहे। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिरापुर जी अवाम जी हमेशह ख़िदमत कई आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिरापुर जी अवाम खे मेगा प्रोजेक्ट्स ॾिना आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेतिरो मिरापुर में रोज़गार ॾिनो आहे, जेतिरो बि सरकारी निजी जेके रोज़गार अवाम खे आहे, तव्हांखे वधीक ख़बर हूंदी, तव्हां तजियो कयो था, शहर में रहंदड़ सभिनी खां वधीक इन ॻाल्हि ते केरु डिबेट करे, मतिलबु डिबेट करण लाइ तयारु आहियूं। मेरिट ते हर बिरादरी खे जेतिरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज़गार ॾिनो आहे ओतिरो कंहिं न ॾिनो आहे। ऐं उन में अॼु असांजा जॾहिं तंहिं टाइम नौजवान हुया, हींअर असांजा बुज़ुर्ग आहिनि, इलाही ऑफिसर्स आहिनि, इलाही सुठी रैंक्स ते आहिनि। मिरापुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको हिन मिरापुर खे तालके जो दर्जो ॾिनो, असांजो MNA आहे सैयद अबरार अली शाह, उन्हनि जो भाउ हूंदो हुयो सैयद मंज़ूर अली शाह साहब, उन्हनि जी महिरबानियूं हुयूं। उन्हनि जी सैयद ख़ानदान जो थोरा हुया जंहिं मिरापुर खे तालके जो दर्जो ॾियारियो। ऐं मिरापुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिरापुर जी हमेशह ख़िदमत कई आहे। ॿिया असांजा जेके दोस्त आहिनि, जेके तनक़ीद असां ॿुधूं पिया, मुसलसल असां बर्दाश्त कंदा पिया अचूं। शायदि हू हाराइण जी पोज़ीशन में आहिनि ऐं असां खटण जी में असांखे अवाम जी मोट आहे। हू हाराइण जी कंडीशन में आहिनि, असां हुननि खे पंहिंजे रहमो करम ते छॾियो आहे। छा ॻाल्हाइनि था, छा कनि था, छा हुननि हिकिड़ो सोशल मीडिया ते बदतमीज़ी तूफ़ान बर्पा करे छॾियो आहे। कंहिंजी इज़त महफ़ूज़ न आहे। हुननि जा हिकिड़ा छुड़वाग चार घुमनि था, माण्हू पैसा ॾियनि था, माण्हुनि खां वीडियोज़ चाराइनि था, जेको कुझु कनि था। अगरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे 16 उम्मीदवारनि ते अहिड़े कंहिं शइ जो इल्ज़ाम आहे जेको हू हरकतूं कनि पिया, असांखे बि ॻाल्हाइणु ईंदो आहे
असां वटि बि सोशल मीडिया जी मज़बूत टीम्स आहिनि, पर असांजी क़यादत, असांजी फैमिली असांखे कॾहिं कोन सेखारियो आहे त कंहिंजी पगड़ी असां रोडनि ते बि उछलायूं, फेसबुकनि ते कंहिंखे गारियूं लिखूं या सोशल मीडिया ते उनजो असां सोशल मीडिया जो ग़लति इस्तेमालु कयूं। इलेक्शन जो फेज़ आहे, हिननि खे माल जी पेटियुनि ते हूंदो, हिननि खे पैसे ते हूंदो, हिननि खे पंहिंजी ताक़त ते गुरूर हूंदो। असांखे अवाम जी वोट जी ते आहे एतमाद आहे, असांखे बैलेट पेपर ते यकीन आहे। असांखे जॾहिं डब्बा खुलंदा, मेरापुर जो अवाम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे हिन दफ़े मेरापुर में माहौल लॻे पियो, हिन दफ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला मेरापुर में खटे ईंदी ऐं मेरापुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन ईंदो, टाउन कमेटी ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो झंडो लॻंदो। उन खां पोइ जीअं पाणी जो मसइलो मुनर भाई ॿुधायो त वाट्स सप्लाई जो, साईं ॾाढी ख़राबु सूरत हाल हुई मेरापुर में पाणी जी। हितां माण्हू 4-4, 5-5 किलोमीटर परियां परते पाणी भरे पिया वञनि। सिंध गवर्नमेंट इहो ऐलान कयो, जंहिंखे इलाही दोस्तनि तंहिं टाइम हाईजेक करण जी कोशिशि कई, जंहिं पाइपनि ते बि तस्वीरूं कढायूं वयूं, जिन मीटिंग्स घुरायूं वयूं, जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो प्रोजेक्ट हुयो। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम खे जेतिरो थी सघियो, जेतिरो उन बजट में हुयो, अवाम खे उन्हनि पाणी मुहैया कयो, साफ़ु पीअण जो पाणी मुहैया कयो। उन खां पोइ फिल्टर प्लांट्स, असां शहर में शायदि हिकिड़ो वॾो ई फिल्टर प्लांट लॻियलु आहे, जेको मौजान जे टावर वटि लॻियलु आहे, जेको जंहिंजी कैपेसिटी वॾी आहे। उहो हिकिड़ो सेंटर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे दौरे हुकूमत में मिलियो। ऐं जेके हींअर असांजो जीअं शबीर शाकिर भाई ॻाल्हि कई त इहो जेकी तव्हां तनक़ीद था कयो, जेको तव्हां बिला जवाज़ हिकिड़ा इल्ज़ाम था हणो, त अहिड़ा न कयो जो असांजा समाजी अॻुवान जेके आहिनि हर कम में अॻिते रहनि था, उहे इन कम खां हटी वञनि। इलेक्शन्स जो अञा ऐलान न थियो, शायदि दिसंबर 2021 में हाजी इमदाद अली चांग साहब असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार आहे, नामज़द उम्मीदवार आहे, उन्हनि हिकिड़ो न्यू टाउन में तकलीफ़ खे ॾिसंदे, छो त हुननि माण्हुनि खे पाणी ॾाढो परे पियो पवे, भरे पिया अचनि, परे दूर दराज़ इलाइक़नि में भरे पिया अचनि, उते फिल्टर प्लांट ऐलान न, पर उते हुननि अमली कमु करे हणाए ॾेखारियो। हाणे वरी उते न्यू टाउन जी ॿिए साइड क़ब्रिस्तान जेको ॿुधायो जनाज़ा गाह हिकिड़ो पब्लिक पार्क में तब्दील थी वियो, उतां जे दोस्तनि जी महिरबानी, उन में ई असांजो समाजी अॻुवान आहे, कारोबारी शख़्सियत हाजी निसार अहमद मेमून साहब, उन्हनि हिकिड़ो फिल्टर प्लांट उते नस्ब करायो आहे। उनजो कमु हले थो पियो, शायदि उहो इलेक्शन खां पहिरियों लॻी वञे, पर इहे कमु जेके आहिनि हुननि अवाम जी तकलीफ़ खे ॾिसी कया आहिनि, न कोई इलेक्शन जे करे न छा। मेरापुर में जेको हालिया असांखे वॾी तकलीफ़ूं हुयूं रोड्स जूं, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जेको हुयो उहो तमामु बहितर थियो आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो हींअर बि जेके मेरापुर में ही त असांजा जेके मुखालिफ़ आहिनि, त मेरापुर जे अवाम जा एतिरा त ख़ैरु ख़्वाह आहिनि जो ही मेरापुर में हींअर सैयद अबरार अली शाह जी कोशिशुनि सां मेरापुर में हिकिड़ो प्रोजेक्ट आयो, जेको जिन 4 महीना शायदि 5 महीना पहिरियों टेंडर थियो, जॾहिं इलेक्शन अनाउंस ई न थियो। उहे जॾहिं कमु शुरू थिया ऐं उन्हनि गलियुनि में थिया, बग़ैर कंहिं तव्हां शायदि वञो त को हिननि जी शहरी तव्हांजी ऑफिसनि जे अॻियां बि कमु पिया था हलनि। अगरि पीपल्स पार्टी खे दिलि में हुजे हा त हिननि जे घरनि जे अॻियां कमु न करां। असां जेको अवाम खे वधि खां वधि तकलीफ़ हुई मेरापुर जूं, उहे घिटियूं असां पसंदि कयूं, उहे ॾिठियूंसीं। तव्हां ॾिसंदो लोधी चौक खां वठी वधण पटरा पंप ताईं वॾी तकलीफ़ हुई। उन गली खे, उन गली जो कमु शुरू आहे ऐं उन खां पोइ उन सां गॾु ई जेकी असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लियारी सरबी आहे, उते पोएं दफ़े शायदि आज़ाद उम्मीदवार खटियो हुयो फ़हीम वदर पोटो, उन जे उहो हल्को आहे, उन पुराणी नादरा वारी गली जेकी चइबी आहे, उन में ॾाढो अवाम जो जीअण मुश्किल हुयो, ॾाढा एहतजाज थिया। सैयद अबरार अली शाह उन्हनि सां वाइदो कयो हुयो ऐं उहो वाइदो पूरो पियो करे, उते बि कमु हले पियो। बहरहाल प्लाटनि में कमु हलनि पिया, न्यू टाउन में हलनि पिया, 11 वार्ड जिथे बि कमु हलनि था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾींदी आहे। अगरि लोधी साहब वारनि जो कामरान खान हुयो चेयरमैन, उनजो सम्झो पंहिंजे घर जो सम्झो उहो ई चेयरमैन हुयो, त उहो घर मुंहिंजे वार्ड मुंहिंजे घर जे साम्हूं आहे। तव्हां हींअर मूंसां हलो, तव्हां उते हालति तव्हां कंहिं गली जी तव्हांजी बीहण जी न आहे। तव्हां उते माण्हुनि जो जीअण जंजाल आहे, उते माण्हुनि जो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजे दौरे हुकूमत में रोशन राजपत जी गली खां वठी विजय बेरिया स्कूल जे साम्हूं वारी गली ताईं सभु गलियूं ठारायूं। सैयद सरफराज़ हुसैन शाह साहब जेके हितां जो MP हुयो, उन्हनि कमु कराया। बाक़ी पोएं दफ़े मेरापुर जे अवाम हिननि ते एतमाद कयो
हिननि सवाइ बजट खाइण जे को कमु न कयो, को हिकिड़ो मेगा प्रोजेक्ट न करे सघिया। नंढियूं नंढियूं टाउन कमेटीज़ हुयूं, जीअं टाउन कमेटी टंडो मीरली हुई, हालाणी हुई, उते NITs थियूं, उन्हनि जी बजट सफ़ा मुख़्तसिर हुयूं। हुननि उन मुख़्तसिर बजट में हुननि उते NITs करायूं, टेंडर्स कराया, उते कमु कराया। हिते असांजी 17 मिलियन जे लॻभॻि बजट हुई, जेकी सिर्फ़ु चेयरमैन साहब जे आशीर्वाद सां, चेयरमैन साहब जेके हुयो उन जे आशीर्वाद सां हू उते हड़प करिया। को हिकिड़ो मेगा प्रोजेक्ट न ॾेई सघिया आहिनि। ऐं पाकिस्तान बि ऐं चवंदा रहिया आहिनि, हींअर बि तक़रीरुनि में चवंदा रहनि था त साईं असांखे इख़्तियारात न हुया, असांजी हुकूमत न हुई, त साईं तव्हां छॾियो, जे तव्हांखां कमु नथो थिए, तव्हांखे इख़्तियारात न हुया, तव्हां वरी 5 साल मेरापुर जे अवाम खे हिननि मसइलनि जे वर चाढ़णु चाहियो था। अगरि तव्हां वटि इख़्तियारात पोइ दफ़े न हुया त हिन दफ़े तव्हां छॾियो, तव्हां हिन दफ़े सीट छॾियो, माण्हुनि खे तंग न कयो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे अवाम वोट करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते एतमाद करे, हिन दफ़े एतमाद कंदी। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुन जे एतमाद ते पूरो लहंदी, हमेशह लही आहे। मां जी तव्हांखे रोज़गार जी ॻाल्हि कई, पाणी जा मसइला तव्हांखे ॿुधाया त 2 फिल्टर प्लांट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾे थी। हींअर असांजा समाजी अॻवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा उम्मीदवार आहिनि, उहे लॻाराइनि था पिया। हिकिड़ो त हले थो पियो, ॿिए जो कमु शुरू आहे। हिकिड़ो त पाणी तव्हां साफ़ु पाणी माण्हू उतो कनि था, ॿियो जेको गेटुनि ते लॻल हुयो मेरापुर जी मेन गेट्स ते फिल्टर प्लांट, जेको खसाली शिकार हुयो, जेको जितां माण्हुनि खे सहूलियत न पई हुई पाणीअ जी, उहो बि ठीकु थी वियो आहे। इंशाअल्लाह 1-2 ॾींहंनि में हुनजो कमु मुकमल थींदो। ऐं मेरापुर जे अवाम जो वॾे में वॾो मसइलो पाणी जो आहे। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत इहो मसइलो फिलफौर हल कंदी। चेयरमैन थियण खां पोइ असांजो पहिरीं मसइलो पाणी जो आहे, सफ़ाई जो आहे। ऐं सफ़ाई ऐं पाणी इंशाअल्लाह ताला असां माण्हुनि खे जल्द खां जल्द पुॼाईंदासीं। ॿियो हाणे थोरो वारसी पोज़ीशन ते जीअं शबीर भाई चयो त थोरो तव्हां तबसरो कयो, उन ते वार्ड नंबर 1 ते असांजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शमन ख़ासकेली आहे ऐं होॾां मीर गुलाम नबी टालपुर आहे। जीअं मीर गुलाम नबी टालपुर साहिबु पोइ दफ़े इलेक्शन विढ़ियो, शायदि हुनजी जमात, हुनजा जेके वोट बैंक आहे एतिरो न आहे, पर हींअर कुझु मीर बिरादरी जे करे माण्हू मुक़ाबिलो सम्झनि था। असां त मीर इश्तियाक टालपुर, शमन ख़ासकेली ऐं मीर इश्तियाक टालपुर, जेको शमन ख़ासकेली पाण पोइ दफ़े काउंसलर रहियो आहे। मीर इश्तियाक जेको आहे मेरापुर जी रॉयल फैमिली जो हिसो आहे, उहो मेरापुर जी हुन ख़िदमातूं आहिनि, मीर साहिबान जूं पंहिंजे पाड़े में ख़िदमातूं आहिनि। मीर साहिबु इंशाअल्लाह ताला हिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन कंदी। हाणे 2 ॾींहं पहिरियों हिते चांडिया बिरादरी जो जेको जीअं MKM जो ज़िक्र थियो त उन्हनि दस्तबरदार थी। हिते आज़ादु उम्मीदवार चांडिया बिरादरी जो हुयो रज़ा मोहम्मद चांडियो, उहो असांजो दोस्त आहे, असांजो वॾो आहे रशीद जलबानी जी कोशिशुनि सां। उन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां एमिनेंट इब्राहिम शाह वटि हाली जावेद मेमण जे हथ ते दस्तबरदार थियो। उन खां पोइ इहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला वॾे मार्जन ते इहो वार्ड विन कंदी। उन खां पोइ हाली जावेद मेमून साहबु ऐं मलक ख़ुशी मोहम्मद जो मुक़ाबिलो आहे। दोस्त चवंदा कांटेदार मुक़ाबिलो आहे। MKM जे मिलण खां पोइ जीअं इल्मुद्दीन अलीम साहबु ॻाल्हि कई त हीउ वॾो मुक़ाबिलो थी वियो आहे। त मां इन ते तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन वार्ड ते जेको वोट MKM जो आहे उहो पतंग निशान जो आहे, उहो लॻड़ जो आहे, उहो स्कूटर जो न आहे। ऐं MKM जो वोटर ईअं ई थींदो रहियो आहे शहर में, अगरि शी निशान हूंदो आहे त उते नून लीग वोट खणंदी आहे। अगरि ॿिए को उम्मीदवार उते हिमायत याफ़्ता हूंदो आहे, उहो वोट दिलचस्पी न वठंदो आहे, नून लीग जो वोटर उहो ॿाहिरि न निकिरंदो आहे। ऐं असां इहा ई उमेद था रखूं MKM पाकिस्तान जो वोटर हिते न निकिरंदो, छो त पतंग निशान हुननि जी पंहिंजो MKM जो हिकिड़ो पंहिंजो वोट बैंक आहे, उहो एतिरी निकिरंदो हिननि दोस्तनि जी जेके तंज़ीम आहे उन्हनि जी ज़ाती दिलचस्पी जे करे निकिरंदो। बाक़ी जेकी पतंग निशान जो पंहिंजो हिकिड़ो वोट बैंक आहे उन वार्ड्स में, छो त इहे विन कंदा रहिया आहिनि, उहो आम वोटर ॿाहिरि न निकिरंदो। हिते बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला वॾे मार्जन सां विन कंदी। उन खां पोइ चौधरी तारिक ऐं आबिद अली आराई साहबु, हिते बि MKM जो वोट बैंक आहे ऐं हिते बि आबिद अली आराई साहबु जो मुक़ाबिलो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी चौधरी तारिक सां। इंशाअल्लाह ताला हिते बि मुक़ाबिलो आहे, पर चौधरी तारिक साहबु इंशाअल्लाह हिते खटींदो। मोहम्मद अयूब कंबो साहबु ऐं मलक असकर साहबु, इन ते मां चवंदुसि इन ते को मुक़ाबिलो ई न आहे। ऐं जेको साम्हूं वारो उम्मीदवार आहे उहो घर गामज़न थी विया आहिनि, हू बोरिया बिस्तर, हुनजी का एक्टिविटी असांखे नज़र कोन थी अचे ऐं हू घर वेही रहिया आहिनि। अवाम जेको आहे हिननि खे घर में विहारे छॾियो आहे। जीअं पहिरियां
असांजो क़ाइदे हुयो हिते हिज़्ब इख़्तिलाफ़ जो मुनर बेग मुग़ल साहब, उन चयो त मां तव्हांजे घरनि जे ॿाहिरां अवामी कर्फ्यू हणंदुमि। तंहिं टाइम चेयरमैन खे हिते मेरापुर में बि इलाही उम्मीदवारनि जे मुनर बेग जी साहब जी ॻाल्हि जे मुताबिक़ त अवामी कर्फ्यू लॻी चुका आहिनि ऐं जेके मुख़ालिफ़ उम्मीदवार आहिनि उहे घरां ई नथा निकिरी सघनि। उन खां पोइ इरफान राजपूत साहब ऐं राणा शबीर साहब जो MKM जो राणा शबीर साहब हिते दस्तबरदार थी वियो आहे। हफ़ीज़ मुग़ल साहब शहरी ता जो शायदि हिते असां त ॿुधोसीं त उम्मीदवार ई कोन हुयो, जीअं हिननि खे कुल 11 उम्मीदवार शहरी तात के हिननि खे माण्हू ई न मिली सघिया जो हिन वार्डनि ते बीहारनि। हिननि मांगे तांगे या माण्हू हथु कया, हिननि मेड़ू मिंथू आज़ादु उम्मीदवारनि खे कयूं। मुंहिंजे साम्हूं इहा हालत हुई त स्कूटर निशान वठो, स्कूटर तेल में महांगो आहे, स्कूटर खे घुमाईंदा पिया वतन। हिते बि इरफान राजपूत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कामयाबु थींदो। उन खां पोइ जावेद अवाणे हाजी नज़ीर कंबो साहब, हिते हिकिड़ो वॾो मुक़ाबिलो ॾिसण वटां मिलंदो। हिकिड़ो वॾो मुक़ाबिलो आहे, जीअं अगरि हाजी नज़ीर साहब जी हेॾे पोज़ीशन मज़बूत आहे ऐं हेॾे मुंहिंजे ख़्याल सां को 800 जे लॻभॻि वोट आहिनि ऐं जेके परी साइड आहिनि ओॾे जावेद अवान साहब जी पोज़ीशन मज़बूत आहे। टफ मुक़ाबिलो आहे। अगरि हिते केरु खटींदो हाराईंदो त 50-100 ते को खटींदो या हाराईंदो, पर हिते बि इंशाअल्लाह ताला असांजे उम्मीदवार जी महिनत आहे। असां महिनत सभु दोस्त बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा उहिदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा वर्कर हिते महिनत कनि पिया ऐं इंशाअल्लाह ताला इहो वार्ड बि असां पंहिंजी पार्टी खे गिफ्ट कंदासीं। उन खां पोइ अमीर अली शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार आहे वार्ड नंबर 7 ते, ऐं अॻियां मुसरत रज़ा शाह जेको आज़ादु उम्मीदवार आहे 7 नंबर वार्ड ते, ऐं हू चवंदा त असांजो हिमायत याफ़्ता उम्मीदवार शहरी इताद जो। हिते बि शहरी इताद खे को उम्मीदवार न मिली सघियो ऐं आख़िर ताईं माण्हुनि खे मिंथू कंदा रहिया, चाहियूं पियारींदा रहिया, पर माण्हुनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे सपोर्ट कयो ऐं इहो सभु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हक़ में दस्तबरदार थी विया। मुसरत रज़ा शाह जेको पाण आज़ादु बीठल हुयो उन खे हिननि मिंथू करे बीहारियो। पोइ हाणे उते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी तमामु घणी पोज़ीशन मज़बूत आहे। मां चवां थो हिते मुक़ाबिलो न आहे, हिते का असां मुख़ालिफ़ उम्मीदवार जी एक्टिविटी कोन पिया ॾिसूं। उन खां पोइ मां जंहिं वार्ड ते उम्मीदवार आहियां हाणे मुंहिंजे मुक़ाबिला आहे डॉक्टर राशिद मुग़ल साहब, मुंहिंजो असांजो सुठो दोस्त आहे, असांजो सुठो पाण में गैदरिंग रहियूं आहिनि, हींअर बि असांजो सुठो ॻाल्हाइण जो लाइ, पर हिते असां हुननि जी बि एक्टिविटी कोन पिया ॾिसूं। असांखे बिरादरियुनि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे तमामु बिरादरियुनि जी, मां पंहिंजे वार्ड जी ॻाल्हि कंदो था त मुंहिंजे अॻियां जेके असांजा दोस्त बीठल हुया, जीअं फॉर्म सबमिट कराया 5 दोस्त असांजे हक़ में दस्तबरदार थिया, जिन असां ते एतमाद कयो, जिन बिरादरियुनि असां ते एतमाद कयो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते एतमाद कयो, जिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे मौक़ो ॾिनो ऐं तमामु बिरादरियुनि पंहिंजा उम्मीदवार बीहारिया हुया, पंहिंजे घरनि जा माण्हू बीहारिया हुया, तमामु सभु मोज़िज़ माण्हू हुया, पर हुननि असांखे मान ॾींदे उतां दस्तबरदार थिया। ऐं असांजो डॉक्टर राशिद मुग़ल सां मुक़ाबिलो आहे। हिते मां पंहिंजी तारीफ़ न कंदुसि या पंहिंजे बारे में न चवंदो, अवाम फ़ैसिलो कंदी 26 तारीख़ ते। उन खां पोइ यूसुफ कंबो ऐं कामरान खान लोधी जो मुक़ाबिलो आहे। इन वार्ड में मुंहिंजे घर सां गॾु ई वार्ड ई आहे, साम्हूं ई आहे, त इन वार्ड में असांजो डेली माण्हुनि सां मिलणु जुलणु आहे। हिते वार्ड में असां डेली माण्हुनि सां मिलूं था। इन वार्ड में तव्हां हलंदो, हिते वॾो ख़स्ताहाली जो शिकार हुयो इहो वार्ड। इन वार्ड खे ड्रेनेज सिस्टम न हुयो, जेको ड्रेन थिए पियो हुनजो वार्ड जो पाणी हाजी बशीर वारे क़ब्रिस्तान में जेके दोस्त कोर्ट में विया हुया, वॾो मसइलो हुयो हुते माण्हुनि सां, क़ब्रिस्तान जो मसइलो हुयो। असांजो मुस्लमान आहियूं त उते असांजे MNA सैयद अबरार अली शाह साहब कुझु महीना पहिरियों उते हिकु नाले जो उते स्कीम हुई 1.5 करोड़ जी तक़रीबन, उहा स्कीम कंप्लीट थियण वारी आहे, उनजो कमु हले थो पियो। उहा इंशाअल्लाह ताला उहो मसइलो हिन वार्ड जो हल थींदो ऐं इंशाअल्लाह यूसुफ कंबो माण्हुनि जो देरीना मसइलो हल थियो। यूसुफ कंबो मुख़्तलिफ़ बिरादरियूं आहिनि हिन वार्ड में, यूसुफ कंबो हितां भारी अक्सरियत सां कामयाबु थींदो। उन खां पोइ काशिफ़ मलक जिन मुक़ाबिलो आहे हाजी मुनर बेग मुग़ल सां। हाजी मुनर बेग मुग़ल रिवायती सियासतदान आहे ऐं हुन सदाईं इलेक्शन्स कयूं आहिनि ऐं असांजो जेको उम्मीदवार आहे नौजवान आहे काशिफ़ मलक साहब। ई काशिफ़ मलक साहब वारे जेके हुया उहे मुनर बेग जा सदाईं हाजी मुनर बेग मुग़ल साहब जा सदाईं ॿांह ॿेली रहिया ऐं उन्हनि जी सपोर्ट में रहिया। हाणे उन्हनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॉइन कई आहे। हिन वार्ड में सिंधी कम्यूनिटी जो, मलक कम्यूनिटी जो, जेके सिंधी असांजे सूमरा, ख़ासकेली, जलबाणी, खरल, सियाल जेके बि बिरादरियूं आहिनि सभिनि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे हिमायत आहे। चांडिया बिरादरी जी बि, असांजा मला बिरादरी आहे, सेता बिरादरी आहे, सभिनि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे हिमायत हासिलु आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला काशिफ़ मलक साहब दोस्त चवनि था मुक़ाबिलो आहे, पर असां ॾिसूं था, असां वञूं था, को मुक़ाबिलो न आहे। वॾी अक्सरियत सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबु थींदी।
उन खां पोइ असांजो 11 नंबर वार्ड जेको आहे उन ते हाजी इमदाद चांग ऐं फारूक खान लोधी साहब जो मुक़ाबिलो आहे। इन में बि मलक बिरादरी जो, राजपूत बिरादरी जो, मुग़ल बिरादरी जो, नूनारी बिरादरी जो वोट बैंक आहे ऐं ॿियूं घणी काफ़ी बिरादरियूं आहिनि, चना बिरादरी आहे, काफ़ी बिरादरियूं आहिनि। इन में हाजी इमदाद चांग जी तव्हां डेली एक्टिविटी ॾिसंदो, मुख़ालिफ़ जेके आहिनि हींअर उहे उन्हनि जा गुंडा राति जो लहनि था। एतिरी सूरत हाल थी वई आहे जो हिननि गुंडनि जो हिकिड़ो सरगना आहे, मां नालो न खणंदुसि, उहे माण्हू दर खड़काया, उन्हनि खे चवंदा कार्ड खणी अचो, हीअं कयो, माण्हुनि खे हिसाइनि था। इहो हिसाइण माण्हुनि खे बंदि कनि, इलेक्शन कनि। असांजे तरफ़ों कंहिं बि उम्मीदवार जी का अहिड़ी ज़बान न हूंदी या को अहिड़ो कमु न हूंदो या को अहिड़ो दलील न हूंदो जंहिंसां कंहिं दिलि आज़ारी थिए। असां अवाम जे हुन ते बीठा आहियूं, असां अवाम जी टेक ते बीठा आहियूं। असां ॿिए कंहिं शइ जी हाणे हिते साईं हिक ॿिए खे हिननि 5 साल हिक ॿिए खे ज़लील कयो, हिननि एहतजाज कया, नून लीग एहतजाज कया, हाजी मुनर बेग मुग़ल एहतजाज कया, हिन निज़ाम जे ख़िलाफ़ु एहतजाज कया। उन महिल हिननि जा हींअर वरी ज़ाती मुफ़ादनि, सॼा मफ़ाद विसारे, अवामी मुफ़ाद विसारे ज़ाती मुफ़ादनि ते वेठा आहिनि। ऐं हींअर मेरापुर जो अवाम हिननि खे मुस्तरद कंदो, भारी अक्सरियत सां मुस्तरद कंदो। जीअं हिननि खे उम्मीदवार न मिलिया वार्डनि ते, इंशाअल्लाह ताला हिननि खे वोट बि न मिलंदो। उन खां पोइ हाजी इमदाद चांग ऐं अब्दुल हफ़ीज़ कंबो साहब, हिते मुंहिंजे ख़्याल सां हिकिड़ो मुहाजिर कम्यूनिटी जो घणो वोट आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ बिरादरियूं आहिनि, गोरी बिरादरी, राजपूत बिरादरी ऐं घणियूं बिरादरियूं आहिनि, ऐं ॿियो कंबो बिरादरी जो मेजर वोट आहे। इन में जेकी शाही बाज़ार वारो एरिया ॾिसूं ऐं इन साइड वारो सिंधी प्राइमरी स्कूल वारो एरिया ॾिसूं त हिते मुंहिंजे ख़्याल सां मुख़ालिफ़ त प्रोग्राम बि न रखी सघिया आहिनि। ऐं हितां बि ऐं कंबो बिरादरी जी वॾो वोट बैंक जेको आहे उहो हाजी इमदाद चांग सां गॾु आहे। ऐं मुख़ालिफ़ बि हाजी इमदाद चांग खे वोट ॾींदा, छो जो हुनजो समाजी कमु ॾिसी हुनजो हुननि खे ख़बर आहे त अगरि हाजी इमदाद चांग असांजे वार्ड में नामज़द थिए थो त हिते तरक़ियाती कम थींदा, हिते माण्हुनि जा मसइला हल थींदा, हिते जेके जिते सॼी उमिरि खटे ऐं अवाम खे खाधो आहे उन्हनि मां अवाम हिन दफ़े पंहिंजो जान छॾाईंदी। उन खां पोइ अलीज़र खान नूनारी ऐं अयाज़ मल्हा जो हिते मुक़ाबिलो आहे। अलीज़र खान नूनारी हिते वाज़े अक्सरियत सां खटींदो ऐं इहो 26 तारीख़ जिन में बैलेट बॉक्स खुलंदो त पीपल्स पार्टी जो अलीज़र खान नूनारी 14 वार्ड ते बिल्कुलु खटींदो। ऐं हिते MQM जो जेको जी तव्हांखे पहिरियां ॻाल्हि कई, MQM जो जिथे वोट बैंक आहे उहो सादा वोट बैंक आहे MQM जो। ऐं MQM जा जेके आहिनि उहे पतंग जे निशान ते आहिनि, उहे उन्हनि जा वोटर्स आहिनि। उहे उन्हनि जो को मुक़ामी कंहिं माण्हू सां तालुक़ु न आहे, उहे पंहिंजे निशान जे करे निकिरंदा आहिनि, पंहिंजी पार्टी जे करे निकिरंदा आहिनि। अगरि उन्हनि जी पार्टी कंहिं उन्हनि जी तंज़ीम जेकी आहे हितां जी कंहिं शइ खे ॾिसी ऐं वई हली होॾे इफेक्ट कनि त उहो वोटर चङी तरह सम्झनि था। ऐं इंशाअल्लाह ताला उते बि हू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे वोट ॾींदो उन्हनि जो वोटर। ऐं जेको हुननि जो सदाईं मैंडेट खपायो थो वञे उन्हनि खे हू मुंहुं तोड़ जवाबु ॾेई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवारनि खे कामयाबु कराईंदा। ईअं नईं वदन पोटो ऐं लियाकत अली कंबोज साहब जो मुक़ाबिलो आहे। लियाकत अली कंबोज साहब पहिरियों बि काउंसलर रही चुका, पर शायदि ॿिए हल्के तां। नईं वदन पोटो साहब जेको आहे उन्हनि जो भाउ फ़हीम वदन पोटर पोइ दफ़े आज़ादु खटियो हुयो ऐं हिननि जी ख़ानदान जी वॾी समाजी ख़िदमतूं आहिनि ऐं हीअ पाण बि ॾाढा सोशल आहिनि। ऐं इंशाअल्लाह ताला हिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॾी अक्सरियत सां कामयाबु थींदी। उन खां पोइ असांजो आख़िरी ऐं जेको पहिरियों सम्झो आख़िरी कीअं पहिरियों काउंसलर जेको आहे काज़ी अली मोहम्मद साहब, उहो बिला मुक़ाबले थी वियो। जीअं मां तव्हांखे पहिरियां ॿुधायो, हिननि खे माण्हू नथा मिलनि, हिननि जा माण्हू हाणे मां तव्हांखे छा ॿुधायां, दरनि ते वञनि था, राति जो ॿी में वेठा वर्क था कनि, माण्हुनि खे मिंथूं करण में पूरा आहिनि। ऐं हिननि सदाईं अवाम खे लुटियो ऐं फुरियो आहे। हिन दफ़े मेरापुर जो अवाम सुजाग थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे वोट ॾींदो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे कामयाबु कराईंदो। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत पाकिस्तान मेरापुर लाइ हिन बजट में इंशाअल्लाह ताला, अॻु में ॻाल्हि थो कयां पर इंशाअल्लाह ताला हिन बजट में मेरापुर जी ब्यूटिफिकेशन लाइ 40 करोड़ रुपए जो पैकेज जो ऐलान कयो आहे। ऐं इंशाअल्लाह ताला हिन बजट बुक में हू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पैकेज ईंदो, जंहिंमें ड्रेनेज ऐं टफ टाइल्स जेको आहे गलियुनि में इंशाअल्लाह ताला असांजी का गली न रहंदी। उन खां पोइ सैलाबाद फाटक खां वठी ॻोठ नूर मोहम्मद हाजी ताईं जेके असांजे मेरापुर जा जेके एॾे असांजा सपोर्टर्स आहिनि ऐं जेके मेरापुर जा माण्हू एॾनि जी जिन ज़मीनूं आहिनि, मसइला आहिनि, ॻोठ आहिनि, उन्हनि खे तकलीफ़ूं आहिनि, उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन बजट में रखाइण जो ऐलान कयो आहे। ऐं उनजो उहो बि थींदो। कोटड़ी मोहम्मद कबीर रोड आहे, इंशाअल्लाह ताला हिन बजट में उहो बि थींदो। पीर वसन रोड ते कमु हले थो पियो। सैलाबाद खां पीर वसन रोड ते स्पेशल हिकिड़ो असांजे महिरबानी कई साईं इब्रार अली शाह साहिबु, जेकी माण्हुनि खे तकलीफ़ हुई
उतां जी कच्ची असांजी आबादी आहे, बिलावल कॉलोनी आहे, उनजे दर विचों हिकिड़ो बाईपास कढायो जीअं सियालाबाद जी आबादी ऐं इनखे पीर वसण खे कनेक्ट थियण में हिकिड़ो बाईपास हुजे। उनजो कमु तक़रीबन पूरो थी वेंदो जून ताईं इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लांगड़ची शाख खां जेको वञे थो ॿाहिरि बागबचर रोड खां, उतां बाईपास मां पीर वसण रोड खे जिन जो कमु हले थो पियो, पथर लहे थो पियो, तव्हां साफ़ ई दोस्तनि खे बि ख़बर हूंदी। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अञा वधीक प्रोजेक्ट्स मेरापुर खे ॾींदी। मेरापुर जो अवाम हिन दफ़े असां ते ज़रूरु एतमाद कंदो ऐं हिननि लोटनि खे ऐं ठगनि खे जिन दामन साफ़ न आहे, हुननि अवाम जी ख़िदमत न कई आहे, हुननि खे मुस्तरद कंदो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे वॾे मार्जन सां कामयाबु कराईंदो। इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख़ फतह तीर जी थींदी, फतह मेरापुर जे अवाम जी थींदी। ऐं असां सभु नौजवान नुमाइंदा आहियूं, असां में 50% नौजवान नुमाइंदा आहिनि। असां में हर क़ौम जो, हर ज़ात रखंदड़, हर बिरादरी जो ही लासानी बुनियादनि ते ही असांखे विढ़ाइणु चाहींदा। मेरापुर जो अवाम कॾहिं न विढ़ियो आहे। मेरापुर जो अवाम भाइर आहिनि सभु पाण में। जेतिरा असांजा उर्दू स्पीकिंग दोस्त बि असां वटि आहिनि, असां वटि पंजाबी स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, सराइकी स्पीकिंग असां वटि उम्मीदवार आहिनि। असां वटि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ जी पार्टी आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ जी अलामत आहे। ऐं चारई सभु जेके क़ौमूं आहिनि उहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंसलिक आहिनि। इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सभु उम्मीदवार, 16 ई उम्मीदवार, हिकिड़ो त कामयाबु थियल आहे, इंशाअल्लाह 15 उम्मीदवार कामयाबु थी मेरापुर जी ख़िदमत लाइ इहो अज़म कंदासीं। महिरबानी। ये थे हमारे दोस्त जुल्करनैन हैदर साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, तबसरे किए, तज्जिए किए। दोस्तों, ये इनकी अपनी राय थी, आपका मुत्फिक होना लाजमी नहीं है। बहरहाल अच्छी बातें की और अपने प्रोजेक्ट बताए, अपने पीपल्स पार्टी के यानी काम बताए। हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और इस दुआ के साथ, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कलब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रा को चमका दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कलब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रा को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे। मैं बुलबुले नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। हम कल फिर हाज़िर होंगे नए शुरुका, नए पैनल के साथ। ये हमारा प्रोग्राम बताता चलूँ कि 26 जून तक, इलेक्शन तक जारी रहेगा। आप दोस्तों का शुक्रिया, हमारे मेहमानों का शुक्रिया। तो आखिर में जो है मैं इनका जो है आपको फिर बताता चलूँ कि कल फिर प्रोग्राम होगा नए शुरुका, नए प्रोग्राम। जुड़े रहिए हमसे, जब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।